بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سٹوریز سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول قلندر ذات کا اگلا حصہ۔ تو کیا وہ دائی ہے پورے علاقے کی جو اس کو پورے علاقے کے بارے میں پتا ہوگا؟ اس نے یہ کہا، کون سا مجرم کہاں ہے اسے سب معلوم ہوتا ہے، تو چل نکلتے ہیں، مل لیتے ہیں اس سے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ دلبر نے تیزی سے کہا۔ وہ خاصا بےتاب دکھائی دے رہا تھا۔ اوے ملنا کیا ہے اس سے؟ اچھو کریانے والے سے فون۔ چھاکے نے کہا، تو میں نے ٹوک دیا، نہیں، یہ ہم بڑی غلطی کرتے رہے ہیں۔ وہ اگر ہمیں ساری بات بتا سکتا ہے تو دوسروں کو بھی سب کچھ کہہ سکتا ہے۔ تو ایسا کر، یہاں سب سنبھال لے، بلکہ گاؤں میں بندے چھوڑ تاکہ معلومات ملتی رہے۔ میں اور دلبر جاتے ہیں، میں نے کہا تو وہ فوراً اٹھ گیا۔ پھر تیزی سے بہت کچھ دیکھتے ہوئے وہ سامنے سے چلا گیا۔ جو کچھ طے ہوا تھا اس کے مطابق ہم دونوں بائک پر نکل کھڑے ہوئے۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہ ہمیں تھانے میں مل جاتا۔ میں نے باہر نکلتے ہوئے چھاکے کو اسلحہ اور رقم کے بارے میں سمجھا دیا تھا کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ اس وقت آدھی رات ہونے کو تھی جب میں اور دلبر دونوں ڈیرے سے نکلے اور قریبی قصبے کی جانب چل پڑے۔ وہ بائک چلا رہا تھا اور دلبر اسلحہ میرے پیچھے لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ کچے راستوں پر میں احتیاط سے چلتا رہا۔ پھر جیسے ہی پکی سڑک آئی میں نے طوفانی رفتار سے بائک بھگایا اور تقریباً پون گھنٹے میں ہم قصبے جا پہنچے۔ تھانہ کافی حد تک سنسان پڑا ہوا تھا۔ میں نے جاتے ہی باہر کھڑے سنتری سے پوچھا، رندھاوا صاحب ہیں تھانے میں؟ جی نہیں، وہ چلے گئے ہیں، اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دلبر نے اپنا اسلحہ چھپایا ہوا تھا۔ کہاں گئے ہیں؟ مجھے ان سے بہت ضروری ملنا ہے، میں نے کہا، کیونکہ وہ مجھے پہچان کر مسکرا دیا تھا۔ پتہ نہیں جی، گشت پر ہوں گے، پھر آرام کرنے کوارٹر میں چلے جائیں گے، دیکھ لیں آپ، اس نے اشارے میں جواب دیا۔ تو میں نے تھانے کے اندر جا کر بائک رہائشی علاقے کی طرف موڑ لی۔ ہمیں رندھاوے کا کوارٹر تلاش کرتے صرف چند منٹ ہی لگے۔ اس کے بعد ہم بائک سے اتر کر بائک کو ایک طرف کھڑا کیا اور اس کا دروازہ بجایا۔ دوسری دستک کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ پھر تیزی سے بولا، جلدی سے اندر آ جا، اسے بھی لے آ اندر۔ دلبر نے بات سن لی تھی۔ وہ اترا تو میں نے بائک کوارٹر کے اندر کر لی۔ وہ تنہا تھا اور یونیفارم میں تھا۔ آپ کو کیسے پتا رندھاوا صاحب کہ میں ہی ہوں؟ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا۔ میں ابھی آیا ہوں، تیری پہلی دستک پر میں نے اندر سے جھانک کر تصدیق کر لی تھی کہ باہر کون ہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تیرے ساتھی کے پاس اسلحہ ہے۔ چل اب کام کی بات کر، کیوں آیا ہے؟ اس نے تیزی سے کہا۔ میں صورتحال جاننے کے لیے آیا ہوں، یہ کیا گیم چل رہی ہے؟ اور میں، تجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب تیرا کام ہوتا تو تجھے بتا دیتا، میرا بندہ تم تک پہنچ جاتا، تو بے فکر ہو جا۔ لیکن پھر بھی ملک سجاد، اے سن، اس کی تو بہن، وہ اب زندہ یہاں سے نہیں جائے گا۔ پیرزادوں کو یہ باور کرا دیا ہے میں نے کہ تم اس گیم کا حصہ نہیں ہو۔ اس کے 3 بندے سرداروں نے ہی مروائے ہیں، اور یہ جو 4 بندے مرے ہیں یہ پیرزادوں ہی نے مارے ہیں۔ ان دونوں کی آپس میں لگ گئی ہے، صبح تک دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ میں داد دیتا ہوں تیرے ذہن کی، تو نے جو پلان کیا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اگر انہوں نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا تو میں نے ایک خدشہ ظاہر کیا، وہ تو ہونا ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جب بھی انہیں معلوم ہوا کہ گیم کیا ہوئی ہے۔ مگر یہ اس وقت تک سمجھوتا نہیں ہو سکتا جب تک ملک سجاد ادھر ہے، کیونکہ پیرزادے یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں کرش کرنے کے لیے سرداروں نے دوسروں سے مدد لے لی ہے۔ اب ملک سجاد کا مرنا بہت ضروری ہے، تو پھر اسے مار دیتے ہیں۔ میں نے یوں کہا جیسے کسی چیونٹی کو مسلنے کی بات کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم اسے مار دو گے، لیکن یہ مدعا پیرزادوں کے سر ہی پڑنا چاہیے تاکہ یہ دشمنی لمبی ہو جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ملک سجاد تو یہاں قلعہ بند ہو گیا ہے، وہ تو باہر نہیں آ رہا۔ میں نے یوں ہی بات چھوڑی، حالانکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے خود اسے سرداروں کی حویلی تک محدود رہنے کو کہا۔ باہر نکلنے پر میں نے اس کی ذمہ داری نہیں لی، اس کے بندے ڈیرے پر ہیں، اور تجھے بتا دوں آج رات کسی وقت پیرزادوں کے بندوں نے ڈیرے پر حملہ کر دینا ہے۔ اب اس میں کس کا کتنا نقصان ہوتا ہے میں نہیں جانتا، اس نے لاپرواہانہ انداز میں کہا۔ تو ایک دم سے میرے ذہن میں ایک خیال رنگ گیا۔ تب میں نے کہا، میں اگر ان کی مدد کروں تو؟ نہیں، پھر تو معاملہ سارا سامنے آ جائے گا۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، لیکن اگر میں ملک سجاد کا کام کر دوں تو؟
میں نے اس کو اشارہ دیا تو وہ سارے ہلاتے ہوئے بولا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تو نے ایسا کر دیا ہے، اور پھر سرداروں کی حویلی میں؟ ناممکن ہے، یہ میرا کام ہے کہ میں یہ کیسے کرتا ہوں، باقی سنبھالنا آپ کا کام ہے، یہ میں نہیں جانتا کیسے۔ یہ کہہ کر میں نے اٹھتے ہوئے اس کے چہرے پر دیکھا جہاں تفکر کے گہرے اثرات تھے، پھر آہستگی سے بولا، کیا میرا وہاں پر ہونا ضروری ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن آج رات کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سے بولا، ٹھیک ہے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو کر اپنا کام، میں دیکھ لوں گا۔ وہ اضطراری انداز میں اٹھتے ہوئے بولا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور پھر مڑ گیا۔ دلبر نے بائک باہر نکالی، پھر اگلے چند ہی لمحوں میں ہم رہائشی کالونی سے نکلتے چلے گئے۔ رات کا تیسرا پہر ختم ہونے کو تھا، چاند مغربی افق کنارے جا لگا تھا۔ چاندنی کی وہ پہلے والی آب و تاب نہیں رہی تھی۔ میں گاؤں کے باہر آ پہنچا تھا۔ میرے ایک طرف گاؤں، تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر حویلی، اور پھر اس سے آگے جا کر تقریباً 2 کلومیٹر پر سرداروں کا ڈیرا تھا۔ اگر میں گھوم کر حویلی کے عقب سے نکلتا تو ڈیرے تک جا سکتا تھا، یا پھر سڑک پر جاتے ہوئے میں حویلی کے راستے کے سامنے سے گزرتا۔ مجھے حویلی اور ڈیرے کے درمیان رکنا تھا۔ مجھے اصل میں حیرت یہ تھی کہ ملک سجاد نے آتے ہی مجھ پر حملہ کیوں نہیں کروایا۔ اس سوال کا جواب تو مجھے گاؤں ہی میں مل گیا تھا کہ اس کے بندے مارے گئے تھے۔ اگر رندھاوا مجھے پیرزادوں کے حملے کے بارے میں نہ بتاتا تو میرے ذہن میں کئی دوسرے خیال آتے چلے جا رہے تھے۔ اب پورا منظر میرے سامنے واضح تھا۔ میں نے ساری احتیاط ایک طرف رکھی اور پکی سڑک پر سیدھا چلا گیا۔ حویلی کی طرف جانے والے راستے پر کوئی نہیں تھا۔ پھر چند ہی منٹوں میں ہم حویلی اور ڈیرے کے درمیان جا رکے۔ بائک بند ہونے سے ایک دم سناٹا چھا گیا۔ دلبر تو سمجھ گیا ہے نا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ اچھی طرح وہ میرے اشاروں سے بات سمجھ گیا تھا۔ تو نے سامنے نہیں آنا، پھر جیسے ہی میں کہوں نکل جانا ہے، باقی تم خود سمجھدار ہو۔ میں نے اپنے طور پر اسے سمجھایا اور کچی سڑک کے دوسری جانب چلا گیا۔ میں نے اپنے پسٹل نکالے، میگزین دیکھے اور پوری طرح تیار ہو گیا۔ میری جیکٹ میں 2 دستی بم تھے جو میں خصوصی طور پر چھت سے اٹھا کر لایا تھا۔ ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ڈیرے کی طرف سے ایک دم فائرنگ ہونا شروع ہو گئی۔ رات کے سناٹے میں فائرنگ کی آواز بہت دور دور تک سنائی دینے لگی۔ میں اپنی جگہ جمع رہا۔ کسی طرف سے کتنی گولیاں چلیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن تقریباً 30 منٹ تک یہ فائرنگ ہوتی رہی۔ پھر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد اکا دکا فائر کی آواز آنے لگی۔ میں نے اس طرف توجہ نہ دی، بلکہ اب میں حویلی کے عقب میں اس راستے کو دیکھ رہا تھا جو ڈیرے اور حویلی کے درمیان انتہائی مختصر راستہ تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہاں سے ملک سجاد ضرور باہر نکلے گا، کیونکہ میں سرداروں کی فطرت سے واقف تھا۔ ان میں سے کسی نے نہیں نکلنا تھا۔ ملک سجاد تو آیا ہی مجھے ختم کرنے کے لیے تھا۔ لمحہ لمحہ مجھ پر بھاری ہو رہا تھا۔ اچانک گیٹ کھلا اور اس میں سے ہائی ایس ڈالا برآمد ہوا۔ اس کے پیچھے ایک اور بڑی 4 ویل جیپ تھی۔ دونوں تیزی سے آگے بڑھیں اور لمحہ بلمحہ آگے آنے لگیں۔ دلبر بائک سمیت دوسری سمت چھپ چکا تھا اور میں پوری طرح تیار تھا۔ میں نے دونوں پسٹل نکال لیے اور 4 ویل جیپ کی روشنی میں آگے والی گاڑی کے پیچھے ٹائر کا نشانہ لیا۔ جیسے ہی وہ رینج میں آیا میں نے فائر داغ دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور ٹائر پھٹ گیا۔ میں نے انتظار نہیں کیا، دوسری گاڑی کے ٹائروں کا نشانہ لیا۔ یکے بعد دیگرے 2 اور دھماکے ہوئے۔ گاڑی ہچکولے کھاتی ہوئی رک گئی۔ ان کی ہیڈ لائٹس جلتی رہیں۔ یہی ان سے سب سے بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ ان کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ میں ایک پیڑ کے پیچھے تھا، فوراً اوپر چڑھ گیا۔ ملگجی روشنی میں ان کے ہیولے دکھائی دے رہے تھے۔ میں 1-2 شاخے پر جم کر بیٹھ گیا اور پھر تاک کر ایک ایک کو مارنے لگا۔ انہیں اب تک میری پوزیشن کا اندازہ اس لیے نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ فائر ہونے کی سمت کا تعین ہی نہیں کر پا رہے تھے، اور میں نے انہیں چند لمحوں کا فائدہ اٹھایا تھا۔ یہاں پر دلبر نے بہت سمجھداری سے کام لیا۔ اس نے دوسری طرف سے اچانک 2 فائر کیے اور اپنی جگہ تبدیل کر لی۔ وہ الجھن کا شکار ہو گئے۔ اچانک ان کی طرف سے فائرنگ ہونا بند ہو گئی۔ اب میرے لیے یہاں ٹکے رہنا بہت خطرناک تھا۔ میں تیزی سے اترا اور زمین کے ساتھ لگ کر ساکت ہو گیا۔ چند لمحے یوں ہی پڑا رہنے کے باعث ان کی طرف سے حرکت ہوئی اور پھر سے اندھا دھند فائرنگ ہونے لگی۔ تب میں نے ایک بڑا رسک لینے کا سوچا۔ میں نے دستی بم کی پن کھینچ لی اور پھر تاک کر بم ان کی طرف پھینک دیا۔ چند لمحوں بعد ہی ایک دھماکہ ہوا۔ تیز چیخوں کے ساتھ ہی لمحہ بھر میں ایک اور دھماکہ ہو گیا۔ آگے والی 4 ویل جیپ پھٹ گئی تھی۔ وہاں تیز روشنی ہو گئی۔ موٹا سا ایک شخص پوری قوت سے بھاگا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں آیا کہ یہ ملک سجاد ہو سکتا ہے۔ میں بھی اس کی طاق میں بھاگا۔ 3-4 بندے اس کے ساتھ بھاگ رہے تھے، شاید وہی بچے تھے۔ ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ دوسری گاڑی بھی پھٹ سکتی ہے، اور پھر ہوا بھی ایسے ہی۔ اچانک ہی ہائی ایس ڈالا گاڑی ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔ میں نے بھاگتے ہوئے ان بندوں پر فائرنگ کرنا شروع کر دی۔
اس بار انہیں فائر کی سمت کا اندازہ ہو گیا. انہوں نے جلدی میں پوزیشن لے لی مگر تب تک وہ دونوں ڈھیر ہو چکے تھے. اب صرف 2 بندے تھے اور ایک وہی موٹا سا بندہ، دوسرا اپنے حلیے ہی سے کوئی گارڈ دکھائی دے رہا تھا. میں کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اس گاڑی کا نشانہ لے چکا تھا. جیسے ہی اس موٹے بندے کو اندازہ ہوا کہ وہ تنہا رہ گیا ہے، اس نے بھاگنا چاہا مگر میں نے اس کی ٹانگوں کا نشانہ لے لیا. وہ گر گیا. میں نے آخری میگزین بدلا اور اس کے قریب چلا گیا. میں نے اندھیرے میں اسے سیدھا کیا اور پوچھا، ملک سجاد، اپنی آخری خواہش بتاؤ. کون ہو تم؟ اس نے لرزتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں پوچھا. تمہاری موت. بڑے دعوے کیے تھے نا تم نے. میں نے لفظ چباتے ہوئے کہا. میں ہار مانتا ہوں. میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا، باقی تمہاری مرضی. اس نے کہا تو میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جاؤ، بھاگ جاؤ اگر بھاگ سکتے ہو. موت کوئی سزا نہیں ہے. جب بھی تمہارے ساتھ کچھ ہوگا تجھے میں یاد آؤں گا. جا، بھاگ جا. اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر نہیں اٹھ سکا. اس نے رحم طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولا، مجھے بچا لو. نہیں، انسان کو بچایا جاتا ہے، سانپ کو نہیں، جو برس ہا برس دودھ پلانے والے کو بھی ڈنک مار دیتا ہے. اب تمہاری قسمت میں جا رہا ہوں. میں نے کہا اور تیزی سے اس طرف بڑھا جہاں میں نے دلبر کو چھوڑا تھا. مجھے اندازہ وہی تھا. میں جب وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ زخمی حالت میں پڑا تھا. اندھا دھند فائرنگ میں اسے کوئی گولی لگ گئی تھی. دلبر، او دلبر، ہوش کر. میں ٹھیک ہوں، اس نے بڑے حوصلے سے کہا. تو میں نے تیزی سے اسے اٹھا لیا. اس کی گن نہ جانے کدھر تھی. میں نے بائک کے پاس پہنچ کر کہا، حوصلہ رکھنا دلبر اور مجھے پکڑ کر بیٹھے رہنا. بس گاؤں تک پہنچ جائیں. فکر نہ کر، اس نے کراہتے ہوئے کہا. میں نے اسے احتیاط سے بٹھایا اور پھر بائک بڑھا دی. صبح کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی. جسپال اور ہرپریت نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی تھی. وہ کچھ دیر تک چھت پر رہے، پھر نیچے کمرے میں آ گئے. انوجیت نے کچھ بندے بلوا لیے تھے، وہی رات بھر پہرا دیتے رہے. انوجیت نے فون پر ہی تھانے میں اطلاع دے دی تھی مگر وہاں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا. پھر ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود تھانے جائیں گے. ان کی جیپ رات ہی سے وہیں کھڑی تھی. اس وقت میں اپنی کار میں بیٹھ کر ہم نکل رہے تھے. کلبجیت کو نے انہیں فسردہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. جسپال نے ایک نگاہ ان پر ڈالی، پھر ہلکے سے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور انوجیت کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا. تب اس نے کار بڑھا دی. اس کا رخ تھانے کی طرف تھا. راستے میں انہوں نے اپنی جیپ کو دیکھا. ان کا اگلا حصہ ڈسٹرب ہوا تھا، باقی سب کچھ ٹھیک تھا. وہ تینوں جیپ دیکھتے ہوئے خاموش رہے. انوجیت نے کار آگے بڑھا لی جبکہ جسپال ان جگہوں کو دیکھنے لگا جو اس کی سمجھ کے مطابق رات اس نے باغ دوڑ میں پار کی تھی. عجیب طرح کا تاثر اس کے اندر پھیل گیا تھا جس میں غصہ، نفرت اور انتقام کی شدت زیادہ تھی. وہ اپنے طور پر سوچنے لگا تھا کہ اب اس نے کیا کرنا ہے. دشمن تو اس تک پہنچ گیا ہے. یہی سوچتے ہوئے وہ تھانے کے گیٹ پر جا پہنچے. کار ایک طرف پارکنگ میں لگانے کے بعد وہ تینوں اس پرانی سی عمارت کے اندر چلے گئے. انوجیت کو معلوم تھا کہ جس پولیس آفیسر سے ملنا ہے وہ کہاں بیٹھتا ہے اور وہ تینوں ارولی کی پرواہ کیے بغیر کمرے میں چلے گئے. یہ وہی کمرہ تھا جہاں چند دن پہلے جسپال آیا تھا، لیکن اب وہاں کرسی پر ایک نیا آفیسر برا جمان تھا. وہ ایک سمارٹ نوجوان تھا. شاید اس کی پہلی تعیناتی ہی یہاں ہوئی تھی. اس نے ان تینوں کی طرف غور سے دیکھا اور ان کے بیٹھنے سے پہلے ہی بولا، کون ہیں آپ لوگ اور کیسے آنا ہوا؟ آپ کا قصور نہیں آفیسر، لگتا ہے آپ نے پولیس کی نوکری ابھی جوائن کی ہے، جسپال نے کہا اور کرسی پر اس کے سامنے بیٹھ گیا. تو وہ دونوں بھی ادھر ادھر کرسیوں پر بیٹھ گئے. میں سمجھا نہیں اور نہ ہی آپ نے میرے سوال کا جواب دیا ہے، اس آفیسر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. رات بھر آپ کو فون کرتے رہے لیکن فون سن لینے کے بعد بھی کوئی ہماری مدد کو نہیں پہنچا، جسپال نے کدڑے اکھڑ لہجے میں کہا. رات؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا، مجھے کسی کا علم نہیں. یہ کہہ کر اس نے میز پر پڑی گھنٹی بجائی تو فوراً ہی اور ولی آ گیا. سمت پال کو بلاؤ. یس سر. یہ کہہ کر ارولی واپس مڑ گیا تو وہ جسپال کی طرف دیکھ کر بولا، آپ بتائیں. تبھی جسپال نے انتہائی اختصار کے ساتھ رات والے واقعے کے بارے میں بتایا. وہ بڑے غور سے سنتا رہا. پھر جب جسپال کہہ چکا تو اسی دوران ستپال اندر آ گیا. یہ وہی شخص تھا جس نے جسپال کو فارم بھرنے کے لیے دیا تھا. ستپال نے ساری بات سمجھ کر کہا، سر رات تھانے میں ایک بندے کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا. وہ اکیلا کہاں جاتا؟ لیکن مجھے اب تک بتایا نہیں گیا. میں بتانے والا ہی تھا جی، وہ منمناتے ہوئے بولا. ٹھیک ہے، ایف آئی آر درج کرو، باقی میں دیکھتا ہوں. یہ کہہ کر وہ جسپال کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میں ابھی موقع دیکھتا ہوں، آپ پلیز. اس نے کہا تو جسپال اٹھ گیا. انہیں ابتدائی رپورٹ لکھواتے کچھ دیر لگ گئی. اس سے فراغت کے بعد وہ وہاں سے چل دیے. وہ سمجھ گئے کہ یہاں مزید رکنا بیکار ہوگا. اب کیا پروگرام ہے؟ ان کا انتظار کرنا ہے؟ انوجیت نے کار میں بیٹھتے ہوئے پوچھا. یہ لوگ پتہ نہیں کب آئیں گے.
تو حویلی کی طرف چل، دیکھیں کام کتنا مکمل ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی مکمل ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے. اب انوجیت نے کار کا رخ اس طرف کر لیا. کچھ ہی دیر بعد وہ اس چوک میں پہنچ گئے جس کے ایک کونے میں ان کی حویلی تھی. وہاں بہت سارے مزدور کام کر رہے تھے. کچھ ہی دیر بعد ٹھیکیدار ان کے پاس آ گیا. وہ کچھ دیر کام سے متعلق باتیں کرتے رہے. جسپال ابھی وہیں پر تھا کہ اس کا سیل فون بج اٹھا. اس نے اسکرین دیکھی. وہ وینکوور سے فون تھا. اس نے ریسیو کر کے ہیلو کیا تو دوسری طرف سے پوچھا گیا آپ کمپیوٹر کے پاس ہیں؟ نہیں ابھی تو نہیں، اس نے جواب دیا. تو پھر آپ فوراً کمپیوٹر پہ آئیں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی فون بند کر دیا گیا. اس کے دماغ میں الارم بج گیا تھا. سو اس نے ٹھیکیدار سے اپنی بات سمیٹی اور واپسی کے لیے مڑ گیا. اتنی جلدی؟ ہرپریت نے پوچھا. ہاں ابھی بتاتا ہوں. اس نے دور کھڑے انوجیت کو اشارے سے چلنے کا کہا اور کار کی جانب بڑھ گیا. جس وقت وہ پکی سڑک سے گھر جانے والی سڑک پر آئے تو کچھ پولیس والوں کے ساتھ پولیس آفیسر بھی کھڑا تھا. انہیں دیکھتے ہی جسپال نے کہا انوجیت تم ذرا انہیں ڈیل کرنا، میرا گھر پہنچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ کہہ کر اس نے کچھ فاصلے پر کار روک دی. انوجیت اتر گیا تو اس نے ڈرائیونگ سنبھال لی. پھر وہ وہاں نہیں رکا اور سیدھا گھر چلا گیا. کار سے اترتے ہوئے اس نے کسی حد تک حیران ہرپریت کی طرف دیکھ کر کہا تم ایسا کرو، چائے کی تیز پیالی بنا کر اوپر میرے کمرے میں آ جاؤ فوراً. کیا جوتی سے نہ کہہ دوں؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا. تب تک وہ اندر کی جانب چل دیا تھا. تم جو مناسب سمجھو. یہ کہتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھ گیا. وہ اپنے کمرے میں پہنچا، لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسے آن کر کے صوفے پر بیٹھ گیا. وینکوور سے اس کا خاص دوست جسوندر سنگھ ڈھلو آن لائن تھا. ہاں بولو، اس نے کہا. تمہیں روندر سنگھ کے بارے میں معلومات چاہیے تھی نا؟ ہاں تو وہ تیزی سے بولا. وہ تمہیں میل کر دی ہیں تصویروں اور نقشوں کے ساتھ. پڑھنے کے بعد ڈیلیٹ کر دینا. اور باقی میں نے امرتسر میں سارا سیٹ اپ کر دیا ہے. بس تمہیں وہاں پہنچنے کی تاریخ بتانا ہوگی، باقی سارا انتظام وہ کر دے گا. میں آج ہی نکلوں گا اور رات کے کسی پہر وہاں پہنچ جاؤں گا، یا ممکن ہے شام سے پہلے، اس نے جوش بھرے لہجے میں کہا جس میں کافی حد تک غصہ جھلک رہا تھا. تو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک نمبر بھیج دیتا ہوں. امرتسر جاتے ہی رابطہ کرنا اور اس بندے پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا. وہ بہت بھروسے مند ہے. تم نہیں جانتے اس کی آدھی سے زیادہ فیملی ادھر ہے. جسوندر سنگھ نے اس سے پورے اعتماد سے بتایا. ٹھیک ہے، نمبر بھیجو. اور وہ ہاں، یہ سب کچھ میں نے اس سے حاصل کیا ہے. میرے پاس محفوظ ہے، جب چاہے دوبارہ بھیج دوں گا، لیکن تم کوئی رسک نہ لینا. اوکے، میں سمجھ گیا، جسپال نے تیزی سے کہا. پھر کچھ وقت تک ان میں آپس کی دوستوں اور فیملی کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں کہ ہرپریت آ گئی. تب اس نے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی. چند منٹوں بعد جسمندر آف لائن ہو گیا. تب اس نے اپنا ان باکس کھولتے ہوئے کہا ہرپریت میں ابھی کچھ دیر بعد امرتسر جا رہا ہوں. ہیں؟ کیوں، اکیلے ہی؟ اس نے حیرت سے پوچھا. ہاں اکیلے ہی. کیا تم جانا چاہو گی میرے ساتھ؟ اور جہاں تک کیوں کا سوال ہے وہ تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں. اس وقت تک ان باکس کھل گیا تھا اور ایک میل پر اس نے کلک کر دیا. اگلے ہی لمحے اس کے سامنے ایک صفحہ کھل گیا جس میں تصویروں کے ساتھ روندر سنگھ کے بارے میں تفصیلات بتائی گئی تھیں. اوہ یہ کیا؟ ہرپریت کے منہ سے بے ساختہ نکلا. جان گئی ہوں میں. امرتسر کیوں جا رہے ہو؟ یہ بھی دیکھو جسی، اتنا پروٹوکول، اتنے باڈی گارڈ اور یہ محل نما گھر. تم یہ سب اکیلے کیسے کر لو گے؟ واہ گرو، پر بھروسہ رکھو ہرپریت، سب ہوگا. یہی تو کرنے آیا ہوں. اس نے ان تصویروں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا. اس کی پوری توجہ اسکرین پر تھی اور اس میں دی گئی معلومات کو ذہن نشین کر رہا تھا. تو پھر جسی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، اچانک ہرپریت نے کہا. تو وہ چونک گیا. کیا کہا تم نے؟ وہ کسی قدر حیرت سے بولا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر قدرے افسوس بھرے لہجے میں بولی. میں نے کسی غیر زبان میں تو بات نہیں کی، میں نے وہی کہا جو تم نے سمجھا ہے. ہرپریت یہ کوئی بحث نہیں ہے اور میں کسی سیر پر نہیں جا رہا. نہ جانے حالات کیسے ہوتے ہیں اور میں اسے سمجھانا چاہا تو وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی. مجھے یہ بتاؤ جانا کب ہے، میں اپنے طور پر تیار ہو جاؤں. اوکے، لیکن کلبجیت پھپھو کو تم نے کچھ جواب دینا ہے، میں نے نہیں، اس نے ایک دم سے کہا. تو وہ سنے بغیر کمرے سے نکلتی چلی گئی. جسپال اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا. دوپہر ڈھلنے والی تھی جب وہ اوگی پنڈ سے نکلے. کلبجیت کور نے انہیں بڑی دعائیں دے کر الوداع کیا. انوجیت انہیں جالندھر تک چھوڑنے گیا تھا. وہاں سے آگے وہ بس کے ذریعے جانا چاہتے تھے. وہ تینوں خاموش تھے اور اس خاموشی میں وہ جالندھر پہنچے. بس سٹینڈ پر جب وہ سامان اتار چکے تو جسپال نے انوجیت سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا چل اب تو جا، شام ہونے سے پہلے پہلے اوگی واپس پہنچ جا. اپنا اور بیبے کا بہت خیال رکھنا، اور تم بھی، انوجیت نے گرم جوشی سے کہا. پھر ہرپریت سے ملا اور گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلا گیا. امرتسر جانے والی بس تیار تھی. رات کا پہلا پہر ختم ہونے کو تھا.
جب وہ امرتسر پہنچ گئے رستے میں ہی اسے جسمندر کے دیے ہوئے نمبر پر کال کی۔ وہاں سے ایک لڑکی نے کال ریسیو کی۔ وہ اسے جانتی تھی اور بس سٹینڈ پر ہی ملنے کو کہا تھا۔ وہ بس سے اتر کر ارد گرد نگاہیں دوڑا رہے تھے کہ جسپال کا سیل فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر وہی نمبر دیکھا اور کال ریسیو کر لی۔ تب ہیلو کے جواب میں لڑکی نے کہا، آپ نے سیاہ پتلون پر نیلی دھاری والی سفید شرٹ پہنی ہے نا، اور ساتھ میں کاسنی رنگ کے؟ ہاں ہاں، اس نے جواب دیا۔ تو میں آپ کے بالکل سامنے کھڑی ہوں۔ میں نے سیاہ سوٹ پہنا ہوا ہے، سفید شرٹ پر ٹائی۔ میں نے دیکھ لیا، جسپال نے کہا اور سامنے کان کے ساتھ فون لگائے لڑکی کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ ان کی طرف بڑھ آئی اور پھر گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے شستہ انگریزی میں بولی، میں کرن جیت کور ہوں، آپ مجھے کرن پکار سکتے ہیں۔ امرتسر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پھر ہرپریت سے ہاتھ ملا کر بہت پیار سے کہا، بہت خوبصورت ہیں آپ، آئیں چلیں۔ یہ کہتے ہی وہ کسی روبوٹ کی مانند پلٹی اور پھر چلتی چلی گئی۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر کچھ فاصلے پر کھڑی 4 ویل جیپ میں جا بیٹھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک صحت مند نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس کا صاف رنگ، تیکھے نقوش، کلین شیو اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ کرن اور ہرپریت پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ جسپال پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا تو اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، کمل ویر سنگھ ہوں، آپ میرے پاس ہی آئے ہو؟ جسپال نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، مطلب آپ میزبان ہیں؟ جی، اور کرن مجھ سے بڑھ کر آپ کی میزبان ثابت ہوگی، اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر بیک میرر میں ہرپریت کی طرف دیکھ کر بولا، آپ ہرپریت ہیں نا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے گیئر لگا دیا۔ ہاں، کیا تم جانتے ہو مجھے؟ اس نے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جسمندر نے بتایا تھا۔ خیر اچھا ہے، میری اور کرن کی موجودگی میں جسپال کو بوریت نہیں ہوگی، اس نے اشارے میں کہا اور پھر ہلکا سا کہا لگا کر ہنس دیا۔ پھر جسپال سے مخاطب ہو کر بولا، وہ سب کمپیوٹر سے صاف کر دیا تھا نا؟ بالکل، اور ہم نے کب؟ وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کمل ویر نے کہا، یہ باتیں ہم گھر جا کر کریں گے، ابھی تو آپ امرتسر کو سمجھیے اور اسے دیکھنے کی کوشش کریں، بڑا تاریخی شہر ہے۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ جسپال نے پوچھا۔ میں تو نہ جانے کب کا سمجھ چکا، اگر فقط میں نے ہی سمجھنا ہوتا تو آپ کو یہاں بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے لہجے میں بڑی گہری سنجیدگی تھی۔ چلیں گھر جا کر سمجھ لیتے ہیں، اس نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ کمل ویر تیزی سے جیپ بھگائے لے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پوش علاقے میں تھا۔ وہاں جدید طرز پر گھر بنے ہوئے تھے، یوں دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے یہاں امیر طبقے کے لوگ ہی رہائش پذیر ہیں۔ پھر ایک موڑ موڑنے کے بعد کمل ویر نے کہا، جسپال غور سے دائیں طرف دیکھو، رویندر سنگھ کا گھر پہچان لوگے نا؟ ہاں وہ رہا سامنے، اس نے ایک گھر پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا تو کمل ویر نے بولا، ایک نظر ہی دیکھ پاؤ گے، ہم نے یہاں رکنا نہیں۔ اوکے، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اترے اور دندناتا ہوا اندر گھس جائے، سامنے ہی کہیں رویندر سنگھ ملے اور وہ اپنے پسٹل کی ساری گولیاں اس کے بھیجے میں اتار دے، مگر یہ محض خیال تھا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور سامنے دیکھنے لگا۔ جسپال جی، جو دل چاہے کرنا، ہم بھی یہیں اور یہ بھی یہیں، کمل ویر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تب وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس پوش علاقے سے نکلنے کے بعد کچھ دیر بعد وہ ایک ایسے علاقے میں جا پہنچے جہاں ابھی اتنی آبادی نہیں ہوئی تھی۔ بڑے بڑے گھر تھے لیکن ابھی کئی زیر تعمیر تھے۔ ایک ہو کا عالم تھا، چاندنی کے ساتھ برقی کمکموں سے بہت حد تک روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک قلعہ نما گھر کے سامنے رک گئے۔ جلد ہی گیٹ کھول دیا گیا تو جیپ سمیت پورچ میں جا رکے۔ یہ لیں جی، ہمارا گھر آ گیا، کمل ویر نے کہا اور اتر گیا۔ وہ سب بھی اتر کر اندر کی جانب چل دیے۔ پہل تو یوں لگا جیسے ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر دھیرے دھیرے کچھ ملازم اور ملازمائیں نظر آنا شروع ہو گئیں جو لفظوں سے زیادہ اشارے سمجھتے تھے۔ یہاں کسی قسم کا بھی تکلف نہیں، آپ اپنے کمرے سے ہو آئیں، پھر ڈنر کرتے ہیں۔ جسپال نے سر ہلایا تو کرن انہیں لے کر کمرے کی طرف چلے گئی۔ شاہانہ انداز میں سجایا گیا کمرہ ان کا منتظر تھا۔ کیسا لگا تمہیں کمل؟ اور کرن مطلب ڈبل کے، ہرپریت نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، بہت اچھا، باقی اس کا کام دیکھ کر، جسپال نے محتاط انداز میں کہا اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ نہایت پرتکلف ڈنر کے بعد جب برتن اٹھائے جانے لگے وہ چاروں ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ کمل ویر نے اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا، پھر ویسی ہی معلومات کا صفحہ نکال کر بولا، یہ ہے رویندر سنگھ کا گھر، آج وہ یہاں نہیں دہلی میں ہے، لیکن اس کا پتر ہردیپ سنگھ آج ادھر ہی ہے، ورنہ یہ اپنے باپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس کی پتنی اور بیٹا بھی یہی ہیں، ابھی ہم یہاں سے کچھ دیر بعد نکلیں گے۔ واو، ابھی؟ ہرپریت کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو کمل اور کرن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر چند لمحے دیکھتے رہنے کے بعد وہ پھر اسکرین پر دیکھ کر بولا، یہ اس کے گھر کا نقشہ ہے۔ پھر ایک جگہ نشاندہی کر کے بولا، یہاں سے ہم نے اندر جانا ہے۔ ہمارے لیے جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ اس عمارت میں کتے نہیں ہیں۔
ہردیپ سنگھ کو کتے پسند نہیں، اس لیے اس نے اپنے سیکورٹی پر بندے زیادہ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ عمارت میں داخل ہونے کا بہترین پوائنٹ ہے، اس نے ماؤس کے تیر سے ایک جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہ پلان کی تفصیلات بتانے لگا، جسے چند منٹ تک سبھی نے خاموشی سے سنا۔ تبھی جسپال نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو پھر کب چلنے کا ارادہ ہے؟ بس ابھی کچھ دیر بعد، مجھے ایک فون کال کا انتظار ہے، کرن نے کمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا تو ہرپریت اٹھ کر اندر چلی گئی۔ چند منٹ تک ان میں خاموشی رہی، پھر بوریت سے اکتاتے ہوئے جسپال پلان کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے لگا۔ اتنے میں ہرپریت پلٹ آئی، اس نے بلو جین اور سیاہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اپنی زلفیں کس کر پونی کی صورت میں باندھ لی تھیں۔ ٹی شرٹ کے اوپر سے اس نے ایک جیکٹ پہنی ہوئی تھی جو سلیو لیس تھی، پاؤں میں گرے جوگر، وہ پوری طرح تیار دکھائی دے رہی تھی۔ سبھی نے ایک نگاہ اسے دیکھا، ممکن نے کوئی تبصرہ تو نہیں ہوا، لیکن ایسے میں کرن کا فون باز اٹھا۔ ہیلو کے بعد وہ کچھ دیر سنتی رہی، پھر اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہردیپ سنگھ اپنی پتنی اور بیٹے کے ساتھ اس وقت اوپر والے پورشن میں موجود ہے اور ان کے ساتھ بیٹھا ایک دلچسپ انڈین فلم دیکھ رہا ہے جو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ مزید چلے گی۔ سیکیورٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ کمل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ تو وہی ہے، رہائش گاہ کے سامنے کی طرف ڈرامہ کرنا ہوگا، کرن نے کہا۔ اوکے آؤ چلیں، کمل نے کرسی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو وہ سبھی اٹھ گئے۔ وہ ایک ہی جیپ میں نکلے تھے، لیکن 2-3 چوراہوں کے بعد 2 کاروں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ انہی کے ساتھ تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اس پوش علاقے میں پہنچ گئے۔ تبھی کمل نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، جسپال، یہاں کچھ کرنا اتنا مشکل نہیں، لیکن کر کے فرار ہونا بہت مشکل ہے، اس لیے کسی کا انتظار کیے بغیر جسے نکلنے کا چانس ملتا ہے وہ نکل جائے۔ سب نے سن لیا مگر بولا کوئی نہیں۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی سیکورٹی گارڈز کو ایک گاڑی دیکھ رہے تھے۔ اگلے چند منٹ میں وہ اس رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ کمل نے وہاں گاڑی نہیں روکی بلکہ سڑک کے ساتھ ہی ٹرن لے لیا اور عمارت کی پچھلی طرف جا کر رک گئے۔ اسٹریٹ لائٹ ہر جانب روشن تھیں۔ انہوں نے گاڑی رکتے ہی چشمے زدن میں ادھر ادھر دیکھا اور باؤنڈری وال کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ اس طرف جھاڑی نما پودے اور چھوٹے پھولدار درخت تھے۔ چند لمحے دبکے رہنے کے بعد کمل کھڑا ہوا، کرن بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کمل نے اپنے ہاتھ جوڑ کر پیٹ کے ساتھ لگائے، کرن نے اس پر پاؤں رکھا اور خاردار تاروں کے تلے چار دیواری پر ہاتھ کو مضبوطی سے جمایا۔ دوسرے ہاتھ سے کٹر نکالا، پھر بڑی احتیاط سے لوہے کی تار کاٹ دی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گئی۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ خاردار تاروں میں بجلی کی رو کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ تار کٹتے ہی الارم بجتے تو سارا معاملہ ہی ٹھپ ہو جاتا، مگر کچھ نہ ہوا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اندر کی معلومات درست ہیں۔ تبھی کرن نے ہولے سے کہا، اوکے کٹ گئی۔ گارڈ؟ کمل نے ہلکے سے پوچھا۔ سامنے تو نہیں ہے، اس نے سرگوشی میں کہا۔ چلو پھر، اس نے کہا تو کرن اچک کر اوپر اٹھ گئی۔ اسی لمحے جسپال اور ہرپریت نے بھی ایسا ہی کیا۔ ہرپریت اوپر پہنچ گئی۔ اس وقت تک دونوں چار دیواری کی دوسری طرف کود گئیں۔ جب کمل نے جسپال کو اوپر چڑھنے میں مدد دی، جسپال دیوار پر چپک کر لیٹ گیا اور اس نے ایک بازو سے کمل کو سہارا دیا۔ وہ آنن فانن پیر جماتا اوپر اٹھ گیا۔ اس سارے عمل میں 1 سے 2 منٹ صرف ہوئے۔ وہ چار دیواری کی دوسری طرف دبک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں 2 کاروں کے ٹائروں کے چرچرانے کی تیز آواز گونج اٹھی۔ پلان یہی تھا کہ رہائش گاہ کے سامنے 2 کاریں آمنے سامنے یوں رکیں گی جیسے حادثہ ہو جانے والا ہو، پھر دونوں طرف سے لوگ اتر کر ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اسلحہ نکل آئے گا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہم نے اپنے طور پر ہردیپ سنگھ تک پہنچنے کی کوشش کرنی تھی۔ وہ رہائشی عمارت کا پچھلا حصہ تھا، اس طرف گارڈز ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ادھر نہیں آئیں گے۔ ایک بڑے سارے برآمدے میں اندر کی طرف ایک دروازہ تھا، اس کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ بند ہی رہتا ہے۔ اس کمرے میں متوقع طور پر ہردیپ موجود تھا، اس کے ساتھ ہی ایک لوہے کا پائپ اوپر تک جاتا تھا۔ جسپال تیزی سے اس پائپ پر چڑھنے لگا، جبکہ کمل اور کرن اس دالان میں تاریکی کا حصہ بن گئے۔ نیچے ہرپریت کور کھڑی تھی۔ جسپال کو اوپر پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگا ہوگا۔ وہ کھڑکی تک پہنچ گیا۔ باہر کی طرف سے لوگوں کے ہلکے ہلکے شور کی آوازیں آنے لگیں جو یقیناً وہاں پر بہت اونچی ہوں گی۔ جسپال نے کھڑکی میں سے دیکھا، سامنے ٹی وی چل رہا تھا۔ اس کے سامنے پڑے صوفے پر ایک مرد، عورت اور بچے کی گردنیں دکھائی دے رہی تھیں۔ بلا شبہ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے سے آواز پیدا ہونی تھی، مگر یہ رسک سے لینا تھا۔ اس کے ساتھ اندر کی طرف تو شیشہ تھا، لیکن باہر لوہے کی مضبوط جالی تھی جسے وہ فوراً کاٹ نہیں سکتا تھا۔ یہی اس کی راہ میں رکاوٹ تھی، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اندر جا کر خود اپنے ہاتھوں سے ہردیپ سنگھ کا گلا دبا دے، پھر اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر اپنی آنکھوں سے اس کے جلنے کا تماشا کرے۔ اس کے پاس اپنی ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس نے آنن فانن شیشہ توڑ دیا، جس سے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔
اس کے سامنے ہردیپ سنگھ تھا جو حیرت سے کھڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا اور کسی پناہ میں چھپتا، اس نے ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ یکے بعد دیگرے 3 فائر ہوئے۔ ایک فائر اس کے چہرے پر لگا جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ مزید وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ فوراً نیچے کی جانب لپکا۔ کھڑکی سے چیخنے چلانے اور کراہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت تک کمل دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کرن نے اپنا پاؤں اس کے ہاتھوں پر رکھا اور 4 دیواری پر جا پہنچی۔ ایسا ہی ہرپریت نے کیا، پھر جسپال اور آخر میں کمل نے اسے اوپر اٹھا لیا۔ چشمے زدن میں وہ چاروں دیوار کے پار تھے۔ رہائشی عمارت کے اندر بھگدڑ مچ چکی تھی۔ ایک کوہرام تھا جو اٹھ گیا تھا۔ اب ان کے پاس ایک لمحہ قیمتی تھا۔ وہ چاروں تقریباً ایک ہی وقت میں بیٹھے تھے۔ چابی اگنیشن میں کمل نے سٹارٹ کے لیے چابی گھمائی۔ انجن جاگتے ہی اس نے گاڑی بھگا دی۔ وہ اس پوش کالونی کا مین گیٹ بند ہو جانے سے پہلے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، ورنہ گاڑی چھوڑ کر گلیوں اور دکانوں کے راستے میں سے نکلنا تھا۔ یہ انتہائی درجے کا رسک تھا۔ وہ کالونی میں کہاں تک بھاگتے؟ کرن، ہرپریت اور جسپال ہتھیار لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پکڑے جانے سے زیادہ لڑنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ 2-3 موڑ مڑنے کے بعد سامنے مین گیٹ تھا۔ کمل نے رفتار دھیمی کر لی۔ رہائش کالونی کے اس گیٹ پر سیکورٹی گارڈ بھی زیادہ تھے۔ جسپال ذرا سا رسک بھی نہ لینا، اگر انہوں نے روکنے کی کوشش بھی کی تو اڑا دینا۔ کمل نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی پوری توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔ تبھی ان کی نگاہ گیٹ کے باہر والی گاڑی پر پڑی، جہاں ان کے پیچھے آنے والی کاروں کے لوگ کھڑے تھے۔ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تھے۔ وہ لوگ اپنا ڈرامہ ختم کر کے کالونی سے باہر آ چکے تھے۔ اس وقت کالونی سے نکلنے والے مین گیٹ کا فاصلہ تقریباً 2 گز رہا ہوگا، جب ایک طرف بنے ہوئے سیکورٹی گارڈ کے کیبن سے ایک شخص تیزی سے نکلا۔ اس کے کان کے ساتھ سیل فون لگا ہوا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، روکو روکو، اس گاڑی کو روکو۔ کمل نے ایک دم سے سپیڈ بڑھا دی۔ اگلے ہی لمحے وہ گیٹ سے باہر تھے۔ جس وقت وہاں موجود گارڈ سمجھتے وہ گیٹ پار کر چکے تھے، جیپ کو انتہائی خطرناک انداز میں دائیں جانب موڑا تو فائرنگ کی آواز آئی۔ دونوں سیاہ کاریں چل پڑی تھیں۔ بلا شبہ اب نہ صرف ان کا تعاقب کیا جانا تھا، بلکہ پورے امرتسر کی پولیس ان کی تلاش میں نکل پڑنے والی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ رنجیت ایونیو کے گول چکر کے پاس آ گئے تھے۔ تبھی کمل نے گاڑی کو یو ٹرن دیا اور ایک بڑی ساری شاپ کے سامنے جیپ روک لی۔ پھر ہنستے ہوئے بولا، شریف لوگوں کی طرح اپنے اپنے ہتھیار چھپا کر باہر نکلو فوراً۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی بند کی اور اتر کر یوں دکان کی جانب چل پڑا جیسے اسے کوئی جلدی نہ ہو، وہ وقت ضائع کرنے کے لیے آیا ہے۔ اتنے میں وہ بھی اس کے پاس آ گئے تو اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اس شاپنگ مال کے اندر ہی اندر سے دوسری جانب نکلنا ہے۔ کرن اور ہرپریت الگ ہو جاؤ، کسی ٹیکسی میں بیٹھو، رابطہ ہو جائے گا۔ وہ شاپنگ سینٹر کے اندر چلے گئے۔ دونوں لڑکیاں یوں دکھائی دے رہی تھیں جیسے ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں۔ بظاہر مطمئن دکھائی دینے والے تیزی سے دوسری طرف کے راستے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جسپال نے یوں ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک پولیس گاڑی ان کی جیپ کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ کمل نکلو، اس نے بے ساختہ کہا اور قدم بڑھا دیے۔ دوسری جانب ٹیکسیاں اور رکشے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی ایک رکشے والا ان کے قریب آ گیا۔ وہ لپک کر اس میں بیٹھ گئے۔ ادھر جانا ہے باؤ جی، جہاں اچھی سی فلم لگی ہو، کمل نے تیزی سے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سنتے ہی وہ چل پڑا۔ کمل نے تیزی سے SMS کرن کو بھیجا، مگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دونوں کسی حد تک پریشان ہو گئے۔ تب اس نے کرن کو فون کر دیا۔ کدھر ہو؟ رابطہ ہوتے ہی اس نے پوچھا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر نکل پڑے ہیں، کرن نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ رکشہ کچھ دیر تک چلتا رہا۔ تبھی کمل نے اس سے کہا، اوئے یار، ادھر لے کر جا رہا ہے، کچھ بتاؤ تو۔ باؤ جی، دوسرا شو تو شروع ہو گیا ہوگا، میں اب تک سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کدھر لے جاؤں۔ چل پھر تو ایسا کر، ہمیں کسی کھانے پینے والی دکان پر چھوڑ اور تو جا، اس نے ایک قریب آتی ہوئی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ رکشے والے نے انہیں وہاں چھوڑ دیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ مارکیٹ میں چلے گئے۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد جسپال نے کہا، اب چلیں، رات گہری ہو رہی ہے، زیادہ رسک نہ لیں۔ اب ہم نے ادھر نہیں جانا، بلکہ جب تک کسی نئے ٹھکانے کے بارے میں کرن نہ بتا دے۔ اب ہم نے ادھر نہیں جانا۔ وہ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ ہماری جیپ پکڑی گئی ہے۔ اگرچہ وہ چوری کی تھی لیکن وہ دو دن سے میرے استعمال میں تھی، لوگوں نے دیکھا ہے۔ کمل نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ گھر؟ جسپال نے حیرت سے پوچھا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، چوکی دار جانے اور وہ گھر، ایسے کئی ٹھکانے مل جاتے ہیں، وہاں سے اپنا سامان شفٹ ہو چکا ہوگا۔ واہ، کیا پلاننگ ہے! پچھلے 2 ہفتے سے جسپندر بھائی جی نے میرے ذمہ یہ کام لگایا ہوا ہے۔ میں نے لفظ اس کے منہ ہی میں تھے کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ دوسری جانب کرن تھی۔ اس نے کالونی اور گھر کا نمبر بتا دیا اور پہنچ جانے کو کہا۔ تبھی فون بند کر کے بولا، لو باؤ جی، ٹھکانہ مل گیا، چلیں۔ یہ کہہ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، ایک ٹیکسی پکڑی اور وہ دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ وہ ایک اوسط درجے کے سرکاری ملازمین کی کالونی تھی۔ وہاں پہنچ کر لگ رہا تھا کہ جیسے یہ تاحد نگاہ پھیلی ہوئی ہے۔ جلد ہی وہ اپنے مطلوبہ نمبر والے دکان پر پہنچ گئے۔ کمل نے ٹیکسی چھوڑ دی، پھر کرن سے کنفرم کیا۔ وہ بالکنی میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے کے اندر تھے۔
दूसरी मंजिल पर कदरे सुकून था और काफी हद तक खामोशी। उन्होंने जूते उतारे और पलंग पर दराज हो गए। हरप्रीत किधर है? जसपाल ने पूछा तो वो वापस पलटते हुए बोली, किचन में है। हमने रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए ले लिया था। ये कहकर वो कमलवीर की जानिब देखकर बोली, हमने यहाँ नहीं रहना, इसलिए सोना नहीं, हमने सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाना है। ये कहकर वो चले गई। ओके मैम साहेब, कमलवीर ने कहा और सामने पड़ा टीवी चला दिया। 2-4 चैनल बदलती ही उसका मतलूबा चैनल मिल गया। न्यूज कास्टर पूरे जोशो जज्बे के साथ एक MLA के बेटे की कत्ल की खबर के साथ उसकी जज्जियात बता रही थी। पसे मंजर में खिड़की से दीवार की कटी हुई तारें, सोफे पर खून के धब्बे, मेन गेट वाले गार्ड का बयान, गमजदा बीवी और बेहोश बच्चा दिखाया जा रहा था। कुछ देर बाद रविंदर सिंह दिखाया गया। वो कह रहा था, मैं अभी इस कत्ल के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुझे और मेरे बेटे को कई दिनों से धमकियां मिल रही थीं। ये किसी खाड़ को दहशतगर्द ग्रुप की कार्रवाई लगती है। मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि हम ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले। अपने देश के लिए हम कुर्बान हो जाने का जज्बा रखते हैं। बंद कर इसे बहन, जसपाल सिंह ने गुस्से में कहा तो कमलवीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर टीवी बंद करते हुए बोला, यार मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुलजिमों की तलाश किस सतह पर की जा रही है और मजीद आगे किस ट्रैक पर तलाश होगी। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, जसपाल ने कहा। क्यों? उसने हैरत से पूछा। मैंने कमीशन के 2 बंदे भी भड़काए हुए हैं। और वो, जसपाल ने कहना चाहा तो वो हैरत से बोला, ओह, इसका मतलब है मुझे भी इसी सतह पर सोचना होगा। ये कहकर वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर हंसते हुए बोला, ओ वाह यार, मैं भी पागल हूँ। जितना प्रोटोकॉल नजर आएगा उतना ही फंसेंगे। तो चल सुकून से 2 दिन आराम कर, फिर देखी जाएगी। ये लफ्ज करन ने सुन लिए थे। वो खाना लेकर आई थी इसलिए बोली, कुछ भी है, यहाँ से निकलना है। उधर की औरतें बड़ी कंसुई रखती हैं। फिलहाल खाना खाएं। आओ हरप्रीत, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ, जसपाल ने कहा। क्या? कमलवीर ने पूछा। यही कि अभी यहाँ से निकल जाऊं, वरना ओगी में वो अनुजीत को तंग करेंगे और ये अमृतसर मेरे लिए चूहेदान बन सकता है। जसपाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, कहाँ जाओगे? कोवर या फिर दिल्ली? जसपाल ने हतमी अंदाज में कहा तो वो बोला, चल ठीक है, पहले खाना खा फिर सोचते हैं। वो चारों खाने के लिए बैठ गए और उनके दरमियान खामोशी आन ठहरी। दिलबर का खून बहुत ज्यादा बह गया था। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसका अस्पताल पहुंच जाना बहुत जरूरी था, मगर गांव में इतला देना भी जरूरी था। मैंने एक लम्हे के लिए फैसला किया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अस्पताल जाने को तरजीह दी। ओए दिलबर, हौसला रखना, मैं तुझे अस्पताल ले जा रहा हूँ। जरा सा वक्त लग जाएगा। ओए नहीं, ओए मुझे गाँव ले चल। समझ, कहानी मुक गई है। अस्पताल लेकर मेरी लाश। अरे ओए हौसला रख। नहीं जमालिया, नहीं, तुझे नहीं पता, दिलबर ने उखड़े हुए लहजे में कहा। उस वक्त तक गांव में जाने वाली कच्ची सड़क पर मैं आ गया था। मैंने फैसला कर लिया कि चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद अस्पताल में दिलबर को लेकर जाऊंगा। मैं उसे बेरहमी से बेबसी की मौत नहीं मरने देना चाहता था। मैंने तड़प कर कहा, दिलबर मेरे वीर, बस जरा सा दम ले, मैं तुझे अस्पताल जरूर ले जाऊंगा। मेरे वीर, बस जरा हौसला, चल तू कर ले कोशिश, उसने बेदम होते हुए कहा। और मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। मैं अभी कुछ ही आगे गया था कि सड़क एक तरफ मुझे कुछ मोटरसाइकिल खड़े होने का शक हुआ। मैं ठटक गया। अगर दुश्मन हुए तो मुझे भी यही ढेर कर देंगे, और अगर जिंदगी हुई तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैंने रफ्तार कम नहीं की और जन से उनके पास से गुजर गया। मैंने महसूस किया कि वो बाइक मेरे पीछे लग चुके हैं। दिलबर ने यकीनन मेरे पीछे मुड़कर देखा, इसलिए बोला, चंद मोटरसाइकिल वाले हमारे पीछे हैं, आने दो, बस तू काबू होकर बैठ। मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, लेकिन हैरत ये थी कि अभी तक किसी ने फायर नहीं किया था। मैं अगर उनकी जगह होता तो अब तक बाइक गिरा लेता। बहरहाल मैं अपनी पूरी तवज्जो सामने रखे हुए था और कस्बे के अस्पताल पहुंच गया। मैंने बाइक रोकी तो दिलबर एक तरफ लड़क गया। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने बाइक को एक तरफ फेंककर दिलबर को काबू में किया। आसपास कोई नहीं था जो मेरी मदद करता। मैंने उसे काबू किया और वहीं जमीन पर लिटा दिया। इतने में मोटरसाइकिलों की रोशनी हम पर पड़ी। मैं देख ही नहीं सका कि दिलबर कैसा है। ओए क्या हो गया इसको? छाके ने चीख कर कहा तो मेरे हवास एकदम से बहाल हो गए। दुश्मनी वाली लहर एकदम से खत्म हो गई थी। जिस वक्त तक वो उतर कर मेरे करीब आते, मैंने उसकी नब्ज देखी जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। ओए देखो, यहाँ कोई बंदा है। फौरन ही वो सब इर्द गिर्द फैल गए। मैंने और मेरे साथ दिलबर को उठाया। एक ने मेरे साथ दिलबर को उठाया और उसे करीब पड़े एक बेंच पर लिटा दिया। उसके खून से मेरे बदन पर चिचहाट होने लगी थी। कुछ ही देर बाद एक डिस्पेंसर आंखें मलता हुआ अंदर से आ निकला। फिर यूं एक बंदे को खून में लथपथ देखकर हवास बाख्ता सा हो गया। उसने जल्दी से चौकीदार को आवाज दी। पता नहीं क्या नाम लिया था उसने। वो भागता हुआ आया तो डिस्पेंसर ने कहा, डॉक्टर साहब को बुलाकर लाओ, फौरन इमरजेंसी है। वो भागता हुआ रहायशी क्वार्टर की तरफ चला गया। मेरे अंदर एकदम से बेचैनी उतर आई।
دل بھر موت اور زندگی کی دہلیز پر پڑا تھا. اب ڈاکٹر آنے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگاتا ہے. میں نے بے چینی میں قریب کھڑے چھاکے سے کہا, تم یہاں کیسے؟ تمہیں آنے میں بڑی دیر ہو گئی. میں نے تمہارے پیچھے جانے کے لیے ان کو ساتھ لیا اور گاؤں سے باہر آ گیا. ابھی یہاں پہنچے ہی تھے کہ حویلی کے پیچھے فائرنگ کا سن کر یہاں رک گئے. ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قصبے کی طرف جاؤں یا پھر حویلی کی طرف. اتنے میں بائک دکھائی دی. اندھیرے میں پتہ نہیں چلا کہ کون ہے. جب تو بالکل سامنے سے گزرا تو پتہ چلا. بس پھر تیرے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گئے. اچھا ہو گیا, لیکن مجھے لگتا ہے ڈاکٹر پولیس کیس کا بہانہ کر کے اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. میں نے بے چینی اور بے یقینی میں کہا تو وہ بولا, پھر کیا کریں؟ کسی اور طرف جا, رندھاوے کو یہاں لے آ, اسے صورتحال بتا دینا. کوئی اور تو ہو, کہنا راستے میں ڈکیت پڑ گئے تھے. میں نے سوچ کر سمجھاتے ہوئے کہا, میں سمجھ گیا. یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنی موٹر سائیکل کی جانب بڑھا. تب تک ڈاکٹر تیزی سے آتا دکھائی دیا. اس نے دلبر کو ایک نگاہ سے دیکھا اور کہا, مریض کو آپریشن تھیٹر میں لاؤ فوراً, تم نے جلدی آنا ہے. میں نے چھاکے کو ایک دم رکتے ہوئے دیکھ کر کہا. باقی سب نے دلبر کو اٹھایا اور آپریشن تھیٹر میں جا لٹایا. ڈسپینسر آکسیجن سلنڈر لے آیا تو ڈاکٹر نے پوچھا, ہوا کیا ہے, اتنا خون؟ میں اور یہ ادھر اپنے گاؤں جا رہے تھے, راستے میں ڈکیت پڑ گئے, بس انہوں نے گولیاں ماری ہیں. اب پتہ نہیں, میں نے تیزی سے کہا تو ڈاکٹر نے میری حالت پر ایک نگاہ دوڑائی. وہ تجربہ کار شخص لگتا تھا, ادھیر عمر تھا. اب پتہ نہیں میری بات کا یقین کیا تھا یا نہیں. ہم وہ تیزی سے اپنا کام کرنے لگا. کچھ دیر بعد دلبر کی سانسیں بحال ہونے لگی تھیں. اس نے تیزی سے ایک کاغذ پر کچھ دوائیں وغیرہ لکھ کر دی اور کہا, یہ کسی نہ کسی طرح لے آئیں. رات اگرچہ کافی ہو چکی ہے, ممکن ہے کوئی ایک آدھ دکان ابھی کھلی ہو. میں نے کاغذ کا پرچہ لیا اور اپنے ساتھیوں کو دیتے ہوئے کہا, فوراً لے آؤ, دیر نہیں کرنی. انہوں نے کاغذ پکڑا اور آنن فانن چلے گئے. تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دلبر کی حالت بحال ہو گئی. اسے 2 گولیاں لگی تھیں. تب تک ڈاکٹر اس کے ساتھ مصروف رہا. اتنے میں ایک پولیس والا ASI وہاں آ گیا. اس کے ساتھ 2 سپاہی تھے, وہ بھی ڈاکٹر کے انتظار میں تھے. کچھ دیر بعد وہ باہر آیا اور مجھے دیکھ کر بولا, بلا شبہ مریض کی یہ اپنی قوت مدافعت تھی کہ وہ ابھی تک زندہ ہے, ورنہ خون تو بہت زیادہ بہہ چکا تھا. ایک تو خون کا فوری بندوبست چاہیے, دوسرا خدشہ ہے کہ اس کے بدن میں زہر کا اثر ہو جائے. اس لیے جس قدر جلدی ممکن ہو سکے اسے ضلعی ہسپتال میں لے جائیں. وہاں سہولتیں ہیں, یہاں نہیں ہیں. ایمبولینس تو ملنے سے رہی. میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. پھر ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر کہا, آپ خون نہ لے لیں, تب تک کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس نے کہا اور واپس پلٹ گیا. چھاکا آ گیا تو تبھی مجھے پولیس والوں کا خیال آیا. تو میں نے ASI سے پوچھا, رندھاوا صاحب وہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں جی, وہ کچھ دیر پہلے آپریشن کے لیے نکلے ہیں. آپ رپورٹ وغیرہ لکھوائیں چل کر تھانے میں. میں اس وقت مجھے گاڑی چاہیے جو مریض کو لے کر ضلعی ہسپتال جائے. رپورٹ تو رندھاوا صاحب آئیں گے تو لکھواؤں گا. میں نے کافی حد تک غصے میں کہا, جس پر پولیس والے نے مجھے گھور کر دیکھا. میں سمجھ رہا تھا کہ اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی. میں نے کوئی پرواہ نہیں کی. ٹھیک ہے, وہ آ جائیں تو لکھوا دینا رپورٹ. وہ یہ کہتا ہوا واپس مڑ گیا. میں نے اس کی پرواہ نہیں کی. سبھی اپنا خون ٹیسٹ کروانے چل دیے, لیکن ہمارا ایک دوست موٹر سائیکل لے کر ہسپتال سے باہر چلا گیا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اچانک کیوں نکلا ہے. مشرقی افق پر سرخی نمودار ہونے کو تھی. جب پوری کوشش کے باوجود دلبر کا سانس اکھڑنے لگا. میرا وہ دوست جو اچانک نکلا تھا وہ ایک کار لے کر آ گیا تھا. اس کا کوئی دوست قصبے میں تھا. ڈاکٹر پوری تندہی کے ساتھ اس کی زندگی بچانے میں مصروف تھا. خون بھی دستیاب ہو گیا تھا, لیکن دلبر کی سانسیں قابو میں نہیں آ رہی تھیں. اچانک اس کے جسم کے سارے رم کھل گئے. ایک دم ایک روم کانٹے کی مانند کھڑا ہو گیا. پھر اس کی گردن ایک جانب ڈھل گئی. میرے اندر دکھ کی ایک شدید لہر سرایت کر گئی. مجھے وہ جیتا جاگتا دلبر یاد آنے لگا جس نے کچھ دیر قبل آگ اور خون کی ہولی کھیلی تھی. میری آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے. سوری یار, ڈاکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر, آپ نے بہت کوشش کی, لیکن اس کی زندگی نہیں تھی. میں نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تو ایک بار پھر سے میرا کندھا تھپکا کر ڈاکٹر چلا گیا. ہم نے انتہائی دکھ سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا. پھر میں چھاکے کو اس کی لاش اٹھانے کو اشارہ کر کے باہر نکلتا چلا گیا. اس وقت سورج نکل چکا تھا. جب ہم گاؤں نور نگر پہنچے, دلبر کے مر جانے کی اطلاع آنن فانن پورے گاؤں میں پھیل گئی. ہم نے جس وقت میت ان کے گھر جا کر رکھی تو ایک کوہرام مچ گیا. میرے کپڑوں پر اور بدن پر خون جم کر رہ گیا. میں نے چھاکے کو اشارہ کیا اور گھر سے باہر نکل آیا. بولو کیا بات ہے, اس نے میرے قریب آ کر پوچھا. اس کی آخری رسومات کا اچھی طرح انتظام کرو. رقم ہے کچھ؟ ہاں ہے, اس نے جواب دیا. میں کپڑے بدل کر آتا ہوں. رات کے واقعے کی سنگن لے کر ملک سجاد کو میں نے رات شدید زخمی کر دیا تھا. اب معلوم نہیں وہ کدھر ہے. میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا, اس کا بھی پتہ چل جائے گا. تم جاؤ اور واپس جلدی سے آ جاؤ.
چھاکے نے کہا تو میں نے اپنی بائک لی اور گھر کی طرف چل دیا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور میں بائک سمیت اندر چلا گیا۔ صحن کے ایک کونے میں بائک کھڑی کی اور لاشعوری طور پر ماں کو دیکھنے لگا۔ وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ میں نے دل ہی دل میں اسے اچھا خیال کیا کہ یوں خون میں لت پت کپڑے دیکھ کر ممکن ہے وہ گھبرا جاتی، اگرچہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ماں صبح ہی صبح کسی کے گھر جائے۔ ممکن ہے دلبر کا سن کر کہیں آس پڑوس میں چلی گئی ہوں۔ میں نے جلدی سے نہانے اور کپڑے بدلنے کی صحیح کی تاکہ جب تک ماں آئے میں ان کپڑوں سے نجات لے لوں۔ میں نے الماری سے کپڑے نکالے اور باتھ روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد نہا دھو کر تازہ دم ہو گیا۔ اس وقت میں آئینے کے سامنے کھڑا کنگا کر رہا تھا جب چھاکا گھر میں داخل ہوا۔ تو کیوں آ گیا ہے؟ میں ابھی آ ہی رہا تھا، میں نے اونچی آواز میں کہا اور کنگا رکھ دیا۔ وہ رندھاوا صاحب آئے ہیں، وہ دور ہی سے بولا اور باہر والا کمرہ کھولنے چلا گیا۔ میں بھی وہاں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد چھاکا باہر جا چکا تھا اور ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یار رات کمال کر دیا تو نے، اتنی جلدی کر دیا سب کچھ۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ 2-4 دن لگ جائیں گے۔ بس دیکھ لیں قسمت نے یاوری کی ہے۔ مجھے دلبر کا بہت افسوس ہے، وہ رات میرے ساتھ تھا۔ میں نے روحانستے ہوئے کہا خیر یہ تو قسمت کی بات ہے۔ اب سن، وہ شدید زخمی ہے اور اسے شہر لے گئے ہیں، اب پتہ نہیں اس کا کیا بنا ہے۔ رات میری شادین سے بات ہو گئی تھی، اس نے سارا وقوع ہی الٹ دیا ہے اور نامعلوم ڈکیتوں پر ڈال دیا۔ یہی کچھ تم نے کہا۔ تو پھر؟ میں نے پوچھا۔ پھر کیا؟ وہ سب تو یہاں نہیں ہے۔ شادین بھی بہت ڈرا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ آج دن میں کسی وقت یہاں سے چلا جائے۔ شاہزیب کافی نڈر ہے، میں نے اس کی طرف سے شک و شبہ لے لیا ہے۔ پیرزادوں کی خلاف میں آج ان کی پکڑ دھکڑ کروں گا۔ ملک سجاد سے کوئی بات نہیں ہو سکی؟ مطلب آپ نے اسے دیکھا بھی نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں نا، خیر تم اپنا بیان دے دو، میں وقوع کے وقت سے پہلے لکھ دوں گا جو انہوں نے لکھوایا ہے۔ اب 2-4 دن کچھ نہیں کرنا، بس پیرزادوں کی پکڑ دکڑ ہوگی تو وہ تڑپیں گے۔ 2 دن بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ اب گیم کیا بنی ہے۔ لیکن ملک سجاد مرا نہیں ہے نا، اس کا مجھے افسوس رہے گا۔ میں نے جان بوجھ کر کہا کوئی اچھا ہے یہ زخم چاٹے گا، اور ادھر نور نگر میں دلبر کا قتل بھی پیرزادوں کے کھاتے میں ڈالنے کی افواہ پھیلانی ہے۔ بس باقی 2 دن بعد، رندھاوے نے سمجھاتے ہوئے کہا اور پھر اٹھتے ہوئے بولا اب چلتا ہوں، ادھر آ کر اپنا بیان لکھوا دینا۔ کوئی چائے وائے تو؟ میں نے پوچھا۔ پھر کبھی صحیح، یہ کہہ کر وہ تیزی سے نکل گیا۔ میں وہیں بیٹھا چند لمحے اس صورتحال پر غور کرتا رہا، پھر اٹھ کر باہر صحن میں آ گیا۔ میرے پیٹ میں بھوک نے ہلچل مچائی ہوئی تھی، لیکن اماں ابھی تک واپس نہیں آئی تھیں۔ بھیدے نے ابھی تک دودھ نہیں پہنچایا تھا۔ میں گرم ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ باہر جانے کے لیے بائک نکالی، تبھی سامنے والے ماسی مختاراں تیزی سے اندر آئیں۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھیں۔ اوئے جمالے، ادھر جا رہا ہے؟ دلبر کے گھر۔ خیر تو ہے؟ اتنی پریشانی دکھائی دے رہی ہے۔ اب پتہ نہیں اس بات پر پریشان ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن رات کے پچھلے پہر ایک بڑی ساری جیپ ادھر آ کر رکی تھی۔ میں اس وقت جاگ رہی تھی، تمہاری اماں نے دروازہ کھولا تھا، وہ جیپ باہر ہی کھڑی رہی۔ پھر؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ کچھ دیر بعد جب حویلی کی طرف شدید فائرنگ ہوئی تھی، اس وقت تیری ماں اور وہ لڑکی جو چند دن پہلے تیرے پاس آئی تھی وہ جیپ میں بیٹھ کر چلی گئیں۔ کیا کہہ رہی ہو ماسی تم؟ میں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سے گھبرا گئی، پھر تیزی سے بولی میں نے پوچھا تھا کہ اچانک اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ پھر کیا کہا؟ میں نے بائک سے اترتے ہوئے پوچھا تو اس نے ہاتھ میں ایک مڑا توڑا کارڈ میری طرف بڑھایا اور بولی اس لڑکی نے کہا تھا کہ یہ کارڈ جمال کو دے دینا، یہ لو۔ میں نے وہ کارڈ تیزی سے پکڑا، اس پر کسی ڈانس پارٹی کا پتہ درج تھا، اس پر ایک سیل فون نیلے رنگ کی بال پین سے گھسیٹا ہوا تھا۔ مجھے ایک دم سے اپنی دنیا اندھیر ہوتی ہوئی معلوم ہوئی۔ ایک طرف مجھے اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں چلی گئی، اور دوسری طرف مجھے سونی کی اس حرکت پر میں پاگل ہو رہا تھا۔ میں ایک دم سے باہر جانے کے لیے لپکا کہ اچھو کریانے والے کی دکان پر جا کر سونی کو فون کروں، لیکن پھر میں ٹھٹک گیا، کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ ماسی مختاراں واپس جا چکی تھی، بس میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سونی نے ایسا کیوں کیا۔ میرا دماغ ایک دم سے معاف ہو گیا تھا۔ یہ خوف بھی عجیب شے ہوتی ہے، جس شخص کے اندر وارد ہو جائے اس کے دشمنوں کو مزید شہ دینے کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ خوف کا اظہار چہرے ہی سے نہیں عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اور دشمن کا فائدہ اس بات سے اٹھا لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہی خوف اگر نہ رہے تو دشمن پر فتح کی آخری قدم تک جاتی ہے، آخری قدم چومتی ہے۔ لیکن یہ خوف جو ہے، یہ اس کو ایک طرف کر کے، اس کو نکال کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی منافقت کو بے نقاب کرنے میں انتہائی مدد دیتا ہے یہی خوف کا تاثر۔ منافق فقط اس وقت شہ پکڑتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ جس کے بارے میں وہ محض انات کے ساتھ سازش تیار کر رہا ہے وہ خوفزدہ ہے۔ خوفزدہ ہونے کا یقین ہوتے ہی وہ کھل کر اپنی پوری خباثت کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ
क्योंकि मुनाफिक बुनियादी तौर पर बुज़दिल होता है। बुज़दिली ही कमीनगी को शह देती है। जसपाल ने एकदम से महसूस किया कि कमल वीर अनजाने में उसे खौफजदा करता चला जा रहा है। वो पूरे खलूस के साथ उसे बचाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही मोहतात हो गया था। वो खाना खा चुके थे जब रात का आखिरी पहर शुरू हो गया। उस वक्त तक कमलवीर ने एक टैक्सी का बंदोबस्त कर लिया था जिसका ड्राइवर उसका अपना खास आदमी था। मैं सोचकर तो यही आया था कि काफी दिन रहूंगा, लेकिन काम जल्दी हो गया। मैं जल्दी आऊंगा दोबारा। जसपाल ने कमलवीर से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगा। उसने मुस्कुराते हुए हाथ को दबाया, फिर उसने करण से हाथ मिलाया और टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर उधेड़ उम्र का और काफी हद तक सांवले रंग का सिख था, जिसकी दाढ़ी खुशखुशी हो चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी। चांद मगरबी उफक की जानिब झुक गया था जब वो अमृतसर से निकले। हरप्रीत पिछली नशिस्त पर थी और जसपाल आगे पैसेंजर सीट पर। मैंने पिस्टल पाँव में रखा हुआ था। ड्राइवर ने कोई बात नहीं की थी। उसकी शक्ल ही से लग रहा था कि बड़ा खामोश तबाह बंदा है। उसकी तमाम तर तवज्जो सड़क पर थी। जसपाल को भी एहसास था कि सिर्फ शहर से ही निकलना मुश्किल होगा, फिर आगे इन्हें आसानी होगी। सड़क पर इतना रश नहीं था जैसे वो शहर से बाहर जा रहे थे। रश कम होता चला जा रहा था और उनकी रफ्तार तेज होती जा रही थी। अचानक ड्राइवर ने रफ्तार कम कर दी। कुछ ही का फासले पर नाका लगा हुआ था। तभी ड्राइवर ने कहा, साहब घबराना नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। ओके। जसपाल ने उससे ज्यादा बात करना पसंद नहीं किया। वहां पर चंद पुलिस वाले ही थे, यूं जैसे मामूल के मुताबिक ही नाका लगा हो। ड्राइवर ने उनके करीब जाकर गाड़ी रोक दी। तभी एक पुलिस वाला आगे बढ़ा और टैक्सी के अंदर झांकते हुए बोला, किधर से आ रहे हो और किधर जा रहे हो? एयरपोर्ट से तरन तारन जा रहे हैं साहब जी। ड्राइवर ने मामूल के मुताबिक कहा। मतलब फॉरेन की सवारियां हैं ना? उसने मानी खेज अंदाज में कहा। तो ड्राइवर जल्दी से बाहर निकल गया। वो सिपाही भी उसकी जानिब चला गया। टैक्सी के पीछे चंद लम्हे खड़े रहने के बाद वो वापस आया। टैक्सी वैसे ही स्टार्ट थी। उसने गियर लगाया और चल दिया। ये है जी हमारी पुलिस का हाल। चंद नोट में चाहे जो मर्जी कर लो। उधर मीडिया पर आग लगी हुई है और इनका सुकून देखो, ड्राइवर ने अपने तौर पर तबसरा करते हुए कहा। पर जसपाल ने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर वो भी खामोश हो गया। उस वक्त सूरज निकल रहा था जब वो वैंकूवर शहर में दाखिल हो गए। जसपाल के जहन में थोड़ा बहुत एडवोकेट गिल का के घर का आइडिया था, लेकिन हरप्रीत इस बारे में नहीं जानती थी। फिर एक जगह उसने ड्राइवर से कहा, हमें यहीं उतार दो। ड्राइवर ने इतना ही सुना और सड़क के किनारे गाड़ी लगा दी। जसपाल ने जेब में हाथ डालकर चंद बड़े नोट निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो इससे का कराया। नहीं साहेब, मुझे सब कुछ मिल गया है, आप जाएं। उसने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओके मिल गया होगा, लेकिन ये तुम्हारा नाश्ता है जो अभी मैंने तुम्हें करवाना था। जसपाल ने नोट उसकी जेब में रखते हुए कहा और गाड़ी से उतर गया। हरप्रीत पहले ही उतर चुकी थी। टैक्सी ड्राइवर चला गया तो हरप्रीत ने एडवोकेट गिल का नंबर मिलाया। कुछ ही देर बाद फोन रिसीव कर लिया गया। अंकल जी, मैं हरप्रीत, यहाँ वैंकूवर में। जी आकर बताते हैं ना। हाँ, मेरे साथ जसपाल भी है। जी आ जाएं। ये कहकर वो वहां की लोकेशन बताने लगी। फोन बंद करके उसने जसपाल को देखा। वो गैर महसूस अंदाज में उसकी तरफ देख रहा था। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एडवोकेट गिल की गाड़ी उनके पास आन ठहरी। वो फिर उसी तरतीब से बैठ गए। तभी गियर लगाते हुए गिल ने पूछा, अचानक? अमृतसर से आ रहे हैं, हरप्रीत बोली। क्यों? वो चौंका। रविंदर सिंह के पुत्र हरदीप को कत्ल करके। वो धीरे से बोली, ओह वो तुम लोग थे। उसने हैरत भरे लहजे में बात पूरी ना की। हाँ, हम आपके पास आए हैं कल शाम के अपने कानूनी मशवरों के लिए, वो आप हमें बता दें। जसपाल ने कहा तो वो सर हिलाते हुए समझ गया। मुझे तुम पर कातलाना हमले और पुलिस के रवैये के बारे में पता चल गया था। मैंने अपने तौर पर तैयारी कर ली थी और कुछ मालूमात भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, गुल ने समझाते हुए बताया। ये जो नया पुलिस अफसर है ना, ये एसीपी रणवीर सिंह, ये पुलिस की स्पेशल ब्रांच से यहाँ तैनात हुआ है। अभी सर्विस को 2 या 3 साल हुए हैं, मगर डिपार्टमेंट में मासूम साम के नाम से मशहूर हो चुका है। ये हम जानते हैं कि वो अंदर से कितना जालिम है। खैर, उसे यहाँ इसलिए लगाया गया है कि कमीशन के 2 बंदे गायब हो गए। उनके कातलों का कोई सुराग नहीं मिल रहा। यहाँ तक के जिसके लिए कमीशन बना था उन बंदों तक का पता नहीं चला। फिर तो अब तक वो हमारे घर पहुंच चुका होगा, हरप्रीत ने तशवीश से कहा और अनुजीत के नंबर मिलाने लगी। नहीं, अभी वहां नहीं पहुंचे। मेरी अनुजीत से बात हो गई है जब तुम्हारा फोन आया था, गिल ने तेजी से कहा। तब तक हरप्रीत को राब्ता हो गया। उसने स्पीकर ऑन कर दिया। हाँ बोल हरप्रीत, हम अंकल गिल के साथ हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं वहाँ? कोई नहीं, बहरहाल तुम लोग मेरे आने तक इधर ही रहना, इकट्ठे ही तहसील चलेंगे, अनुजीत ने कहा और फोन बंद कर दिया। इस पर हरप्रीत कदरे परेशान हो गई। उसने अचानक फोन बंद कर दिया था जिसका इजहार उसने किया तो गिल बोला, ओए पुत्र, वाहे गुरु मेहर करेगा, दिल छोटा मत कर। उसका लहजा, वो बोली,
ओ मैं पता कर लेता हूँ, बस घर जाने की देर है। सुकून से पूछता हूँ, गिल ने कहा, और मैं गली में गाड़ी मोड़ दी। उसका घर इसी गली में था। घर पहुंचते तो नाश्ता तैयार था। मिसिस गिल ने मेज सजाया हुआ था। वो फ्रेश होकर आए तो नाश्ते की मेज पर वो तीनों थे। गिल ने अपनी मूंछों को ताऊ दिया और बड़े नरम लहजे में बोला, सब सुकून, सुख और शांति है, फिक्र की जरूरत नहीं, मैंने पता कर लिया है। ठीक है अंकल, हमें आज तहसील ऑफिस में क्या करना होगा? हरप्रीत ने पूछा। कुछ नहीं, बस वहाँ हाजिरी डालनी है, इधर उधर फिरना है, एक दो ऑफिसर से मिल लेंगे और बस, गिल ने पुरसकून लहजे में कहा और नाश्ते की तरफ इशारा किया। नाश्ते के दौरान वो बातें करते रहे। गिल ने उन्हें वो सब समझा दिया जो वो अनुजीत से तय कर चुका था, ताकि सभी का बयान एक जैसा रहे। वो नाश्ता कर चुके तो गिल ने कहा, अब वो 2.5 घंटे आराम करो, तब तक अनुजीत भी आ जाएगा। ओके अंकल, हरप्रीत ने कहा तो जसपाल भी उठ गया। इन दोनों के लिए एक ही कमरा था जो गेस्ट हाउस किस्म का था, अलग थलग और पुरसकून। हरप्रीत ने अनुजीत को एसएमएस कर दिया था कि आते हुए उनके कपड़े ले आए। इतनी देर में जसपाल ने जॉगर उतार कर फेंके और बेड पर लेट गया। हरप्रीत उसके साथ दूसरी जानिब लेट गई। तब जसपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, यार हरप्रीत, कहीं तू मेरे साथ आकर पछता तो नहीं रही हो? ये ख्याल तुम्हें आया कैसे? वो काफी हद तक गुस्से में बोली। यही इतनी भाग दौड़, ये खून कत्लो कारत, उसने खोए हुए लहजे में कहा। अभी तो ये कुछ भी नहीं जीसी जी, अभी तो शुरुआत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो जसपाल ने एकदम मौजू बदलते हुए कहा, ये तुम्हारा मुझे जस्सी कहना बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं भी तुम्हें प्रीति या कुछ ऐसा कह सकता हूँ? प्रीटे, उसने बात काटते एकदम कहका लगाते हुए कहा। तो वो संजीदगी से बोला, बुरा मान गई हो? नहीं नहीं जस्सी जी, नहीं, तुम जो कहो। वो हंसते हुए बोली, तो फिर ठीक है प्रीति। ये कहते ही उसके लहजे में प्यार भरा खलूस महक उठा था, जिससे हरप्रीत उसकी तरफ देखती रह गई। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। फिर जसपाल ने उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, सो जाओ, तुम काफी थक चुकी होगी, तुम्हें नींद आ जाएगी क्या? हरप्रीत ने धीरे से पूछा। कहती हैं कि नींद सूली पर भी आ जाती है, तो तुम तो फूलों जैसी हो, जसपाल ने खुमार आलूद लहजे में कहा। तो वो करवट लेकर दूसरी जानिब देखने लगी। जसपाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। न जाने कितना वक्त गुजर गया था, वो नींद में डूब गया। की आंख फोन की आवाज पर खुली। वो अनुजीत का फोन था। वो आ चुका था और गिल एडवोकेट के पास ड्राइंग रूम में था। हरप्रीत उसके पास जाकर कपड़े ले आई और फिर तैयार होकर उनके पास ड्राइंग रूम में आ गई। जसपाल इससे पहले उनके पास था। कुछ देर तफसीली बातों के बाद वो तहसील चल पड़े, जहाँ वो दोपहर तक रहे। फिर वहीं से ओगी पिंड की तरफ चल पड़े। दोपहर हो चुकी थी जब वो अपने घर पहुंचे। वहाँ अच्छी खासी सिक्योरिटी थी। ऐलान हो रहा था कि इसी गांव में आकर रविंदर सिंह के बेटे हरदीप सिंह की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। जाहिर है इस पर बहुत वीआईपी लोग आने वाले थे। पुलिस की भारी नफरी इधर उधर फिर रही थी, ताहम किसी ने उन्हें नहीं रोका था। वो सुकून से घर पहुंच गए। उनके आने के बारे में कुलजीत कौर को पहले ही से खबर थी। उसने उनके आते ही खाने की मेज सजा दी। फिर खा पी कर जब वो सुकून से बैठे तो कुलजीत कौर ने उन्हें अपनी पूरी रोदात सुनाई। अनुजीत और वो चुपचाप सुनते रहे। जब वो सारी बात सुन चुकी तो बोली, थाने से एक बंदा 2 बार जसपाल के बारे में पूछने आया था और मैंने दोनों बार नकोवर के बारे में बताया। उसने बताया नहीं कि वो किस मकसद के लिए पूछ रहा है। अनुजीत ने तेजी से पूछा। मैंने खुद नहीं पूछा, इससे यहीं से कहलवा दिया। मैं सामने ही नहीं गई। उन्हें शक है तो वो जसपाल का पूछ रहे हैं। कुलजीत कौर ने कहा। तो जसपाल ने अनुजीत से पूछा, होता रहे यार। अनुजीत यार, रविंदर सिंह इधर गांव में आ तो रहा है और किसी हंगामे के बगैर चला जाए, ये कैसे मुमकिन है? उसे कुछ ना कुछ तो एहसास होना चाहिए। वो हो जाएगा, तुम बस आराम करो। मैं नहीं चाहता कि सिक्योरिटी के नाम पर तुझे पकड़ लें। इनका कोई पता नहीं। अभी 2 दिन पहले इनसे तो मैं हुई है। ये कहकर उसने कुलजीत कौर की तरफ देखा। बेबे, ये घर की 4 दीवारी के बाहर ना जाए। इस वक्त 10-10 किलोमीटर तक सिक्योरिटी फैली हुई है। ये वक्त किसी भी किस्म के रिस्क लेने का नहीं, समझा दो इसे। भाई जी समझ गया, मैं अब तकरीर ना करो, मैं नींद पूरी करूंगा, उसने हंसते हुए कहा और उठ गया। ठीक है जाओ, उसने कहा। तो हरप्रीत अपने कमरे की तरफ चली गई। जसपाल ने अपने कमरे में जाकर साइड टेबल से लैपटॉप उठाया और बेड पर दराज होकर उसे खोल लिया। जसमिंदर सिंह की कई ईमेल आई हुई थी, उसने सब देख ली। सब में मालूमात थी। उसे गांव में बैठे मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो इसे यहाँ की खबरें भेज रहा था। उसने मेल का जवाब दिया और जसमिंदर सिंह के ऑनलाइन होने का इंतजार करने लगा। काफी देर गुजर जाने के बावजूद वो ऑनलाइन नहीं हुआ तो इसे उकताहट होने लगी। उसने लैपटॉप बंद किया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर उसे नींद नहीं आई। यूं ही इधर उधर की सोचें लेकर सोचता रहा। तकरीबन 2 घंटे यूं ही लेटे रहने से भी तंग आ गया। वो लाशौरी तौर पर उलझन का शिकार था। उसका जी चाह रहा था कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद
روندر سنگھ کو بتانا چاہتا تھا کہ موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ وہ ہنگامہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا تھا اور باہر کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اس کی پشت پر نرم نرم ہاتھوں نے چھوا۔ وہ دھیرے سے پلٹا تو ہرپریت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نرماہٹ، پیار اور چمک تھی۔ وہ چند لمحے اس کے چہرے پر دیکھتی رہی، پھر نرم لہجے سے بولی، کیا سوچ رہے ہو؟ سچی بات تو یہی ہے کہ روندر سنگھ کو، اس نے کہنا چاہا تو وہ ٹوکتے ہوئے بولی، میرا بھی یہی خیال تھا کہ تم یہی سوچ رہے ہو، لیکن جسی ہم بھی ہیں وہ بھی یہی، بلا شبہ وہ بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہے ہوں گے، کیا ہم ان کے جال میں پھنس جائیں؟ نہیں جسی جی نہیں، میرے انسٹرکٹر کہا کرتے تھے انتظار کرو جب تک کر سکتے ہو، لیکن جب وار کرو تو پھر اتنا بھرپور کہ دوسرا بچ نہ سکے۔ تمہارا انسٹرکٹر ٹھیک کہتا ہے پریتی، اس نے ایک انگلی سے ہرپریت کے لبوں کو چھوتے ہوئے کہا، جس کی نرماہٹ نے اس کے جسم میں گدگداہٹ پھیلا دی تھی۔ تبھی ہرپریت کی آنکھیں نیم واہ ہو گئیں۔ اس نے پیار سے اپنا سر جسپال کے کندھے سے لگا دیا تو وہ اس کے کندھوں کو پکڑ کر سہلانے لگا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے اندر کی بے چینی کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب کافی وقت ایسے بیت گیا تو ہرپریت اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی، چل آ نیچے لان میں بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور پیار بڑی باتیں کرتے ہیں۔ چل، اس نے ایک دم سے کہا، پھر دونوں کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ اس وقت وہ دونوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ کمرے میں آ کر یہاں آنے تک، پھر وہ چائے پینے تک میں وہ کچھ وقت لگ گیا تھا۔ اس دوران ہرپریت نے اپنے کالج کے قصے سنا کر اس کے ذہن سے کافی حد تک روندر کے خیال کو نکال دیا۔ وہ دونوں کہہ لگا رہے تھے کہ ان کے چوکیدار بنتا سنگھ نے آ کر ایک پولیس مین کے آنے کی اطلاع دی۔ کیا یہ وہی ہے جو صبح سے 2 بار آ چکا ہے؟ ہرپریت نے پوچھا۔ جی وہی ہے، اس نے جواب دیا۔ بلاؤ اسے، جسپال نے کہا تو بنتا سنگھ واپس پلٹ گیا۔ تبھی اس نے ہرپریت کی طرف دیکھ کر کہا، لگتا ہے اس گھر کی نگرانی ہو رہی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، اکثر ہوتا رہتا ہے، ہرپریت نے کہا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، چلیں دیکھتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان سکھ پولیس مین ان کے سامنے تھا۔ جسپال نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا، چائے پیو گے؟ نہیں، بس میں صاحب کا پیغام لے کر آیا تھا، آپ ان سے ایک دفعہ مل لیں۔ وہ بولا، خیریت؟ جسپال نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں صبح سے 2 بار آپ کا پوچھنے آ چکا ہوں، اس نے احساس جتا دینے والے انداز میں کہا۔ یار بات سن، تیرے صاحب کا پاس میرا فون نمبر ہے، اگر ایسی ہی کوئی بات تھی تو وہ مجھے فون کر لیتا۔ خیر میں اسے فون کر لیتا ہوں، نمبر بتا اس کا، جسپال نے اپنا فون نکالتے ہوئے کہا۔ اس وقت تو صاحب مصروف ہوں گے، بڑی وی آئی پی سیکیورٹی ہے جی، آپ اس وقت ان سے رابطہ نہ کریں، آپ ابھی انتظار کر لیں۔ نمبر بتا، میں کوشش کرتا ہوں، ورنہ پھر بعد میں کر لوں گا، جسپال نے اصرار کرتے ہوئے کہا تو اس نے نمبر بتا دیا۔ اس نے پش کیا، چند بیل جانے کے بعد اس نے فون ریسیو کر لیا۔ اے سی پی رنویر سنگھ چٹھا بات کر رہے ہیں؟ ہاں، آپ کون؟ میں جسپال سنگھ، ابھی آپ کا بندہ میرے پاس آیا ہے، کہہ رہا ہے صبح بھی 2 بار آیا ہے، آپ مجھے فون کر لیتے، اس نے کافی حد تک طنزیہ انداز میں کہا۔ اور آپ کہاں تھے؟ اس نے پوچھا، لہجے میں ہتک امیز غصہ تھا۔ نکوور گیا تھا، کل سے ابھی دوپہر کے بعد آیا ہوں۔ کیا کوئی کام تھا؟ بندے تلاش کر لیے آپ نے؟ پنجاب پولیس اتنی شاندار کارکردگی دکھانے لگی ہے۔ اب بھی میں مصروف ہوں، کل ملنا اور ممکن ہوا تو آج ہی بات کروں گا، آپ کو تھانے آنا پڑے گا، اس نے غصے میں کہا۔ میں آپ کی فون کال کا انتظار ابھی سے کرنے لگا ہوں، اس نے پھر طنزیہ انداز میں کہا تو رنویر بولا، اوکے ہوتی ہے ملاقات۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ جسپال نے فون جیب میں واپس رکھتے ہوئے سامنے بیٹھے پولیس مین سے کہا، تمہارے صاحب سے ہو گئی ہے بات؟ اب تم جاؤ۔ صاحب آپ اگر ہمارا خیال رکھو گے نا تو ہم بھی یاروں کے یار ہیں، کبھی آزما کر دیکھ لینا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بس جلدی سے ہماری جیپ پر حملہ کرنے والوں کے بارے میں بتا دو، خوش کر دوں گا، جسپال نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ بھی مل ہی جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ جو پتا اس نے پھینکا ہے وہ ضائع چلا گیا۔ شاید اس نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ کوئی بات کرے گا، مگر جسی ایسا سب کچھ سمجھتا تھا وہ چلا گیا تو ہرپریت نے سنجیدگی سے پوچھا، تو وہ ملنا چاہتا ہے؟ ہاں، اور پھر اس گھر تک محدود رہنے کے بارے میں جاننا بھی چاہتا ہے، جسپال نے سوچتے ہوئے کہا۔ مطلب اسے ہم پر شک ہو گیا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تو ہم اس کا شک رفع کر دیں گے جیسے بھی ہوا۔ یہ کہہ کر اس نے کہکا لگایا، پھر ایک ہی سانس میں سامنے دھڑا کپ خالی کر دیا۔ وہ کچھ دیر اپنی سوچوں میں گم رہے، پھر یوں ہی باتوں میں مصروف ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک طرف جہاں میں حیران تھا کہ سوہنی یہاں آ کر اماں کو لے گئی، وہاں میں بے حد درجہ پریشان تھا کہ اماں اس کے ساتھ کیوں چلی گئی، مجھ سے پوچھے بغیر، کوئی بات کیے بغیر وہ یوں کیسے اس کے ساتھ چلی گئی۔ کئی خیال میرے ذہن میں آ رہے تھے، کیا سوہنی نے اماں سے جھوٹ بولا، اسے کوئی دھمکی دی یا پھر ڈرا دھمکا کر لے گئی۔
سونی نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بات میرے دماغ میں تیر کی طرح کھب گئی، کیونکہ یہ سب ایسے موقع پر ہوا تھا جب ملک سجاد موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ جب سے سونی اتفاقیہ طور پر میری زندگی میں آئی تھی، تب سے انجانے میں ملک سجاد کے ساتھ دشمنی شروع ہو گئی تھی۔ عورت، اور وہ بھی طوائف، اس کا کیا بھروسہ؟ وہ خود ایک طرح کی مظلوم ثابت کر رہی تھی، تو دوسری جانب ممکن ہے پیسے اور لالچ کے باعث ملک سجاد سے مل گئی ہو، یا پھر دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے راتب بن گئے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتے کا پھر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے، مگر سانپ کا نہیں۔ میرے دماغ میں سب شے نکل گئی تھی، صرف میری ماں کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ٹک گیا تھا۔ میں نے گھر ویسے ہی کھلا رہنے دیا، بائک پر سیدھا چوک میں اچھو کریانے والے کی دکان پر پہنچا۔ اگرچہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہاں سے فون نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے میری بہت بڑی کمزوری دشمنوں کے ہاتھ میں آ سکتی تھی، لیکن پتہ تو پھر بھی لگ جانا تھا۔ ماسی مختارہ سے کہاں یہ بات چھپائی جا سکتی تھی؟ آج نہیں تو کل پورے گاؤں کو پتہ چل جانا تھا۔ میں نے جاتے ہی ریسیور اٹھایا تو اچھو فوراً بولا، جمال بھائی فون کل سے خراب ہے، کوئی کال نہیں ہوگی، ٹھیک کر رہے ہیں، ممکن ہے ابھی ٹھیک ہو جائے۔ اس کے یوں کہنے پر مجھے یوں لگا جیسے میری ماں میری دسترس سے دور چلتی جا رہی ہو۔ میں کافی دیر تک وہاں کھڑا رہا، ممکن ہے فون جلدی ٹھیک ہو جائے اور میں کال کر لوں، جہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر میں نے وہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا، سیدھا دلبر کی گھر کی طرف گیا، جہاں اب تک لوگوں کا رش لگ چکا تھا۔ میری نگاہیں چھاکے کو تلاش کر رہی تھیں۔ جلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ ساتھ والی بیٹھک میں پولیس والوں کے پاس بیٹھا ہے۔ میں اس جانب بڑھ گیا، دروازہ ویسے ہی بند تھا۔ میں نے کھولا اور اندر دیکھا، رندھاوے کے ساتھ 2 پولیس والے، گاؤں کے بزرگ اور چھاکا بیٹھے ہوئے تھے۔ لو جی بھائی، جمال آ گیا، ایک بزرگ نے کہا۔ تو میں بولا، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، 2 منٹ، چھاکے سے بات کرنی ہے میں نے۔ خیریت تو ہے نا جمال؟ رندھاوے نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید اس نے میرا چہرہ پڑھ لیا تھا۔ بتاتا ہوں، ذرا چھاکے سے بات کر لوں، میں نے کہا۔ تب تک وہ اٹھ کر میرے پاس آیا، میں اسے لے کر بیٹھک سے باہر آ گیا۔ اوے جمالے، بتا، خیر تو ہے؟ کیوں اتنا پریشان اور گھبرایا سا لگ رہا ہے؟ بس یار کیا بتاؤں، ایک اہم بات ہے، تجھے بتانا ضروری ہے، ذرا سن۔ دیکھ جمالے، تو اپنے آپ پر یہ جو اس قابو رکھ، یہ جو دلبر کی تدفین ہو جانے دے، تب تک جو بھی ہوگا وہ آمنے سامنے آ جائے گا، ورنہ پھر سہنی کو تلاش کر لینا۔ کون سا اتنا مشکل کام ہے؟ اگر اس کی نیت ٹھیک نہ ہوئی سہنی کی تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا۔ تو اس نے سوچتے ہوئے کہا، نیت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس سے رابطہ ہوگا یا پھر اس سلسلے میں ہم سے کوئی رابطہ کرے گا؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے زچ ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ دیر تک خاموش رہ، دلبر کو دفناتے ہی پھر کچھ کرتے ہیں۔ لفظ ابھی اس کے منہ ہی میں تھے کہ گلی میں چند 6 کاریں آ گئیں۔ ان کے درمیان ایک ہیوی 4 ویل جیپ تھی، وہ دلبر کے گھر سے ذرا فاصلے پر رک گئیں۔ میں ٹھٹک گیا، آنے والے پتہ نہیں کون تھے، دوست تھے یا دشمن، میں انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی 4 ویل جیپ سے پیرزادہ وقاص باہر نکل آیا۔ اس سے پہلے کئی لوگ کاروں سے نکل آئے تھے، یہ سب علاقے کے مختلف لوگ تھے۔ اس نے ماحول پر طائرانہ نگاہ ڈالی اور مجھ پر رک گئی۔ ہم دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں تو وہ سیدھا میری طرف بڑھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان لمحات میں مجھے کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ وہ بڑھتا ہی چلا آ رہا تھا، وہ لازمی طور پر اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ بھی اس کے ہمراہ تھے۔ میں کھڑا رہا، مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، میں نے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا تو اس نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، مجھ سے ملو جمال، تجھ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ ابھی یا؟ میں نے سرگوشی میں کہا، ہاں شام تک، کسی بھی وقت۔ اس نے بھی دھیرے سے کہا، چلیں ملتے ہیں کہیں۔ یہ کہہ کر میں اس سے الگ ہوا، پھر دوسرے لوگوں سے ملنے لگا۔ اتنے میں رندھاوا کو اطلاع مل گئی، وہ بھی آ گیا۔ یوں گلی میں ایک ہجوم سا اکٹھا ہو گیا، دریاں بچھا دی گئیں تو سارے لوگ وہیں جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ میرے دماغ میں پیرزادے کی بات سن کر یوں ہی ہلچل مچ گئی۔ کیا سہنی کا رابطہ پیرزادے سے ہے؟ اگر ہے تو میں مزید اس سے آگے نہ سوچ پا رہا تھا۔ میرے اندر سنسنی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جنازہ تیار ہونے میں تھوڑا سا وقت تھا۔ لاشعوری طور پر لوگوں کے ذہن میں تھا کہ گاؤں میں ہونے والی اس فوتگی پر شاہ زیب ضرور آئے گا، مگر حویلی والوں کی طرف سے دور دور تک کسی کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں کی باتوں کی ہلکی ہلکی بنبناہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ وقت گزر گیا، جنازہ تیار ہو گیا، پھر لوگ لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ نور نگر کے لوگوں کے لیے پہلی مرتبہ یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ کوئی بڑا زمیندار جو جنازے کے ساتھ پیدل چلتا جا رہا ہے، ورنہ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ وہ عین جنازہ پڑھنے کے وقت پہنچتے یا ان کا انتظار کیا جاتا، یا پھر دوسرے یا تیسرے دن دعا کے وقت وہ لوگ اظہار ہمدردی کے لیے موجود ہوتے۔ میں خود پر جبر کرتے ہوئے چلتا چلا جا رہا تھا۔ میری تمام تر سوچیں سہنی اور اپنی اماں کی طرف تھیں۔ یہاں تک کہ قبرستان آ گیا۔ نماز جنازہ کے بعد لوگ دلبر کو دفنانے لگے، جبکہ پیرزادے نے دھیرے سے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف کو چل دیا۔ مجھے بھی تجسس تھا، لہٰذا اس کے ساتھ چلتا ہوا کافی لوگوں سے دور آ گیا۔